السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ہمارا یہ سالانہ جلسہ جو حضور سیدنا ابو الفتح محمد الحسینی الچشتی النصیری رضی اللہ تعالی عنہ المعروف خواجہ بند نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد اور ان کی عرس پاک کے لیے ہم نے گزشتہ سال بھی الحمدللہ کیا تھا، اور یہ سال بھی ہمارے خانقاہ محبوب اولیاء میں آپ کی یاد منائی جا رہی ہے، آپ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ جو آج تو جو تاریخ ہے وہ 14 تاریخ ہے، اور آپ کا عرس مبارک کیونکہ 15 کی رات سے شروع ہو جاتا ہے اور 16 تاریخ کے فجر کے بعد اشراق کے ٹائم آپ کے مزار پر سندر پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم سرکار سیدنا خواجہ بند نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ اہم اور خاص باتیں سنیں گے، سمجھیں گے، کیونکہ اکثر یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ دین کیا ہے، آسان لفظوں میں اسلام کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کسی اللہ کے ولی کی زندگی پڑھ لو، پورا اسلام آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت آسان ہے، اگر ایک ولی کی سیرت مبارکہ کی زندگی اگر ہم پڑھ لیں گے تو پورا اسلام ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ کیونکہ آج کا جو ٹاپک عنوان بندہ نواز کی شان و عظمت پر ہے، تو کیونکہ آپ کا سارا زندگی مبارک بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر ہم غور کریں تو تصوف کیا ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تصوف اصل میں کہتے کس کو ہے؟ تصوف کا معنی اگر ہم غور کریں تو تصوف یوں سمجھے کہ پاکیزگی کو بھی کہتے ہیں، جس کا باطن اور ظاہر پاک ہو، جیسا کہ پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضور یہ بتایا کہ صوفی کون ہوتا ہے؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو۔ لیکن تصوف کے بارے میں بڑے بڑے اہل حدیث کے جو مولوی لوگ ہیں، جس میں ابن تیمیہ ہے اور دیگر لوگوں نے تصوف کے بارے میں یہاں تک کہا کہ تصوف کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور یہاں تک بھی کہہ دیا صوفیہ اکرام کو، اولیاء اکرام کو
کہ یہ تو معاذ اللہ کافر ہے، مرتد ہے، بد دین ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ انہوں نے تصوف کو سمجھا نہیں تھا۔ تصوف کو اور آسان لفظوں میں سمجھاؤ، تصوف جو ہے مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے، مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کا نام تصوف ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ فرمان پر تو عمل کرتے ہیں جو چیز اسلام میں فرض یا واجب ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم مکمل طور پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم نہیں بھی کرے تو گناہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو فرض واجب کے علاوہ بھی ان باتوں پہ بھی حضور کے عمل کرتے ہیں ساری زندگی جن باتوں پہ عام آدمی وہ عمل نہیں کرتا۔ ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن اولیاء اللہ ہم اس پر ساری زندگی عمل کرتے ہیں۔ تو تصوف ایک اگر دیکھا جائے تھیوری کا نام نہیں ہے، تصوف پریکٹیکل کا نام ہے۔ سمجھیے آپ بات کو اور ایسا کر کے بتاؤ، پریکٹیکل جو مضبوطی کے ساتھ ساری زندگی جو عمل کرے، فرض واجبات سنت کے علاوہ بھی اولیاء اللہ مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، نفلوں کو بھی نہیں چھوڑتے ساری زندگی۔ ہم اور ایک آدھ بار کبھی کبھی نفل نماز پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن وہ نہ نفلوں کو چھوڑتے، جیسا کہ آپ دیکھیں تہجد کی نماز یہ اولیاء اللہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ فرض واجب کے علاوہ بھی بات بتا رہا ہے، جو فرض واجب وہ ہر مسلمان کو عمل کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ اولیاء کرام تہجد نہیں چھوڑتے اور اشراق اور چاشت کی نمازیں نہیں چھوڑتے۔ خود بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوم داؤدی رکھتے تھے اور ایام بیض کے روزے رکھتے تھے۔ ایام بیض یعنی فرض روزوں کے علاوہ ہٹ کر روزے، فرض نمازوں کے علاوہ الگ نمازیں۔ تو ایام بیض کے روزے یعنی مہینے میں وہ 3 روزے ساری زندگی بندہ نماز نے نہیں چھوڑا، کہ وہ کون سے؟ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، چاند کی سرکاری حساب سے نہیں، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، جس کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ تو یہ ان روزوں کے بارے میں حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے، 13، 14 اور 15 کے، تو وہ گویا سارا مہینہ روزے رکھنے کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں صوم داؤدی یا جو وہ روزہ جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے والد محترم داؤد علیہ السلام جو روزہ رکھا کرتے تھے بزرگان دین، اس کو بھی بڑے پابندی کے ساتھ رکھتے تھے۔ تو وہ روزہ کیسا رکھتے تھے داؤد علیہ السلام؟ ایک دن افطار اور ایک دن روزہ۔ یہ بڑا لگاتار بندہ جب روزے رہتا ہے تو عادت ہو جاتی ہے، لیکن ایک دن رکھنا، ایک دن نہیں رکھنا، ایک دن رکھنا، ایک دن نہیں رکھنا، یہ روزہ نفس کے لیے بڑا مشکل بھی ہو جاتا اپنے آپ کے لیے۔ لیکن بندہ نواز کی عمر مبارک 105 سال کے قریب تھی، لیکن ساری زندگی آپ نے صوم داؤدی نہیں چھوڑا۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ تو تصوف دراصل ٹوٹل عمل کا نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی پریکٹیکل کا نام تصوف ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ طریقت بیٹا لاہوری کے چلے جاپنے کے برابر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی یوں سمجھیے کہ بیج ڈالا گیا کھیت میں، پھر اس پر ہل چلانا پڑتا ہے، تب جا کر اس کے جو فائدے ہیں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو پہلے بیج ڈالا جاتا ہے، اس پر پھر ہل چلایا جاتا ہے، تو تب جا کر اس کے اندر سے ہم جو میوہ ہو یا جو بھی اناج وغیرہ ہو لے سکتے ہیں۔ تو مجھے بتایا بغیر بیج ڈالے اگر خالی ہل چلا دے تو وہ چاہے وہ اناج ہو یا پھل ہو باہر نہیں آتا۔ تو جس طرح یہ مثال ذہن میں رکھے تو زمین کی بیج، پھر اس پر ہل چلانا، پھر اس کے بعد اس کا فائدہ اٹھانا، تو اسی طرح بیج جو ہے اس کی مثال ایمان کی طرح ہے، ایمان، اور ہل چلانا بڑی محنت مشقت کے ساتھ، اس کا نام اعمال ہے، اسی کا نام تصوف بھی ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ تو لہذا
قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، پہلے اس آیت مبارکہ کا فرمان آپ سنیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے ان کے، اس کے محسنین کے۔ یہاں محسنین کا اگر ہم ترجمہ کریں تو محسنین کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت قریب ہے ان کے جو احسان والے ہیں، جو احسان والے ہیں، تصوف والے ہیں۔ تو یہاں محسنین سے مراد احسان والے، تصوف والے۔ آپ کہیں گے محسنین کا ترجمہ آپ نے احسان کیوں کیا؟ الف ہا سین نون، احسان کیوں کیا؟ تو یہ ہم نے نہیں بلکہ حدیث پاک میں اس کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ جب تمام حدیثوں کی ماں جس کو کہا گیا محدثین ہے، جس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر روبرو بیٹھ کر جو سوالات کیا تھا اور فرمایا تھا حضور یہ بتائے اسلام کیا ہے، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تھا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر نماز پڑھ، روزہ رکھ، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، پیسہ دیا، دولت دے تو حج کر۔ اس نے کہا کہ صدقت یا رسول اللہ، حضور یہ بتائے ایمان کیا ہے؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایمان جو ہے اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے، جنت کو یقین رکھنا، دوزخ پر یقین رکھنا، فرشتوں پر یقین رکھنا، تقدیر پر یقین رکھنا، مرنے کے بعد اٹھنا ہے اس بات پر بھی یقین رکھنا، حساب و کتاب لینا ہے، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اس بات پر بھی یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام نے کہ رسول علیہ السلام سے کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا مجھے معلوم ہے۔ یعنی یہاں حکمت تھی، کھل کر نہیں بتانے کا مقصد تھا اس لیے سرکار نے، کیونکہ بہت سے وجوہات پھر غوث پاک نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بڑے غنیت الطالبین میں بہت بہترین باتیں غوث پاک نے لکھا، اور میں اس میں سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر ایک بندے کو عمر کب مرے گا، اگر موت کے بارے میں بندے کو پہلے بتا دیا جاتا تو بھی وہ سستی اور کاہلی کرتا۔ تو کچھ باتیں تمہارے لیے نہیں بتانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ایک بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری عمر 100 سال ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے کو معلوم ہو جائے، یہ اگر اللہ کا قانون ہوتا ہے ایسا کوئی کہ بنا دیا جاتا کہ بندہ مرنے سے پہلے اس کو پتہ چل جاتا کہ وہ کب تک جیے گا اور کب مرے گا، تو اب 100 سال اس کی عمر میں ہو جائے، اس کو پکا کنفرم ہو گیا کہ تو 100 سال کی عمر میں ہی تو مرنے والا ہے، تو کہے گا ابھی اس کی عمر 15 سال ہوگی یا 20 سال ہوگی، بولا ابھی بہت دن باقی ہے، عمل تو بعد میں کریں گے۔ تو اس میں عمل میں سستی آ جاتی اور کاہلی آ جاتی، پھر بندہ جو ہے کئی سال تک بولا ابھی تو 50 سال ہے، ابھی تو 70 سال میری عمر ہے، ابھی تو 80 سال میری عمر ہے، ابھی 20 سال باقی ہے، تو اس طرح وہ سستی اور کاہلی کرتا۔ اس لیے کچھ باتیں تمہیں نہیں بتانا تمہارے لیے بہتر ہے، کچھ باتیں ہمیں نہیں بتانا ہمارے لیے ہی بہتر ہے، اس لیے کہ عمر جس طرح ہماری چھپائی گئی۔ غوث اعظم فرماتے تم زندگی کو ایک ہی دن سمجھو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو گزر گیا کل کیا تھا ہفتہ، جو کل گزر گیا وہ آنے والا نہیں، اب جو آنے والا کل جو پیر ہے وہ آنے والے کل کا بھروسہ نہیں، لہذا جو ایک دن ہے اسی پہ عمل کرو، یہ غوث پاک کو فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح قیامت کو تمہارے لیے حضور جانتے اللہ کے بتانے سے، ہمیں اس لیے نہیں بتایا گیا ہے، وہ ہمارے لیے حکمت ہے۔ تو خیر تیسرا سوال جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جتنا بتانے والے کو پوچھنے والے کو معلوم اتنا بتانے والے کو بھی معلوم ہے۔ پھر چوتھا سوال جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا حضور احسان کیا ہے؟ اب احسان پر تو ہمارا ذہن ادھر چلے جاتا کہ ہم کسی کو کپڑے پہنا دیے، کسی کو کھانا کھلا دیے، کسی کو پانی پلا دیے، یا کسی کو کچھ مدد کر دیے، میرا احسان ہے۔ تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے، اب اس کا مطلب خود حضور نے بتایا، احسان کا مطلب خود حضور نے بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نماز میں
تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو یہ خیال کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کا معنی، اب جب حضور نے یہ بیان فرمایا تو تبھی تو بیان فرمایا ہوگا کہ ایسے لوگ حضور کی امت میں رہیں گے۔ ہاں، اگر یعنی اللہ کی عبادت ایسی کرو گے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو آپ دیکھیں صحابہ کرام میں ایسے لوگ تھے، بزرگان دین میں ایسے لوگ تھے۔ ہماری اور آپ کی نماز کیا ہے؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو چاہے ہمارا خیال گھر میں بھی جاتا ہے، گاڑی کی طرف بھی جاتا ہے، چپل رہیں گی نہیں رہیں گی، گاڑی رہیں گی نہیں رہیں گی، جلدی جانا ہے، امام صاحب خیرت لمبی کر دی، فلاں فلاں، یعنی بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے کے پورا دماغ ہماری روح پوری دنیا پھرتے رہتی نماز میں۔ اور بزرگان دین جو نماز پڑھتے ہیں، گھر جل رہا ہے، ایک صحابی کا بچہ سو رہا ہے، گھر جل رہا ہے اور پورا محلہ آواز دے رہا ہے، لیکن آپ کو خبر نہیں، جب سلام پھیرا تو جب معلوم ہو کہ پورا گھر جل رہا ہے اور آپ کو خبر نہیں ہے، یعنی ذرا بھی یاد نہیں کہ گھر میں آگ لگی ہے پورا آس پاس۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے بچے کے اوپر سے سانپ گر کر بچے کی اور پورا لپٹ لیا، لیکن آپ نماز پڑھے اس بچے کی بات ہوئی، لیکن آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ اب جب آپ کے گھر والے نے آ کر دیکھا تو شور شرابہ کہ آپ نے نماز ختم کر، کیوں شور کر رہے ہو؟ کہا دیکھو آپ کے بچے پہ سانپ گر کر لپٹ گیا اور آپ کو خبر نہیں ہے، پھر میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو ہماری اور آپ کے بزرگان دین کی نماز میں فرق ہوتا ہے۔ خود غوث پاک کی نماز دیکھ لیا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں کہ ایک سانپ اوپر سے گرا اور آپ کے آستین میں گھس گیا، پیچھے جتنے مقتدی تھے ڈر کے بھاگ گئے، لیکن کبھی غوث پاک کے سانپ ادھر سے نکلتا، یہاں سے نکلتا، یہاں سے گھستا، یہاں سے نکلتا، لیکن غوث پاک بالکل اطمینان سے نماز پڑھ لے۔ تو کون سی نماز ہے؟ نماز ایسی پڑھو کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب نماز ختم کرنے کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ سانپ دم کی بل کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں، میں نے ایسی حرکت کر کر بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھٹکایا ہے، لیکن غوث اعظم کو نہیں بھٹکا سکا، مجھے نہ تھا سانپ کی شکل میں۔ تو خیر بتانا سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں آخری بات کر کر اپنے عنوان پر آتا ہوں، وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار لکھنؤ میں ہے۔ آپ کبھی کسی کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں تھے، نماز پڑھتے تھے لیکن کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے لوگوں نے، تو لوگ تانے دینے لگے اور باتیں کرنے لگے، کئی تھے بزرگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ آپ نماز پڑھتے تھے لیکن کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، ایک بار آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھے تھے، جو مخدوم شبنانی کی اولاد میں سے ایک بزرگ لکھنؤ آئے تھے، جن کا نام سید اشرف حسینی اشرفی تھا، ان کے پیچھے وارث پاک نے نماز پڑھا تھا۔ تو لوگ حیران تھے کہ بھئی یہ امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اب ایک مرتبہ چلے گئے لوگ، جب زیادہ بولنے لگے تو پیچھے نماز پڑھنے اللہ اکبر رکعت باندھی، اور جب نماز جماعت ختم ہوئی تو وارث پاک سے امام صاحب کو بلا کر کہا، امام صاحب بوڑھا آدمی ہوں، آپ نے بڑا تھکا دیا مجھے۔ امام صاحب سمجھے نہیں، بولے حضور کیا ہوا، کچھ غلطی؟ بولے کہیں نہیں، اللہ اکبر مارا تو میں نے کہا پیچھے اس امام کے، کبھی آپ کرانہ اسٹور جاتے ہیں تو کبھی آپ جو ہے مارکیٹ چلے جاتے ہیں، کبھی آپ گھر چلے جاتے ہیں، جہاں جہاں کا پیچھے امام کے بوڑھا آدمی ہو پیچھے پھرنا پڑا مجھے، تو لہٰذا آپ جو ہے اس طرح کی نماز، یہ بزرگان دین کو نظر آتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہاں، بزرگان دین کو نظر آتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم اور آپ کہاں کھیت کی مولی ہے، کس کے رہتی، ہم تو دھول بھی نہیں ہے۔ تو وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب لوگوں نے حضور پھر آپ کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کہا کبھی اشرف حسین جیسا امام بنا کر بتا دو، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ تو لہٰذا نماز ایسے لوگ رہتے ہیں ہر دور میں جو عبادت ایسی کرتے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی ہمارے۔ اور یہ سیکنڈ کیٹیگری ہمارے لیے ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ خیال کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ تو بزرگان دین اس مقام پر ہوتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اسی کو دیکھیں، احسان کا لفظ یہاں پہ آ گیا نا، جبریل نے کیا کہتا ہے احسان کیا ہے، تو سرکار نے کیا فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، یہ آیت میں جو اللہ پاک جو قرآن میں فرمایا ہے، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے کس کے؟ من المحسنین، جو احسان والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اولیاء کا مقام و مرتبہ اور تصوف کیا ہے یہ بھی آپ کو میں سمجھتا ہوں سب غالباً سمجھ میں آ چکا ہے۔ آئے یہ بات سمجھ، کیونکہ بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری زندگی مبارک تصوف میں گزری،
بولو نا سبحان اللہ. ابھی آپ تصوف سمجھ گئے نا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں ٹوٹل کہہ رہا ہوں تصوف عمل کا نام ہے، پریکٹیکل کا نام ہے، تھیوری کا نام نہیں، پریکٹیکل کا نام ہے، وہ عمل والے ہوتے ہیں تصوف. لہذا اور ساری کیونکہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ساری زندگی تصوف میں گزری ہے. اور یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حیدرآباد دکن جو ابھی دکن کا، کیونکہ گلبرگہ بھی تو کرناٹکا میں چلے گیا ورنہ وہ دکن میں ہوتا تھا. دکن میں جو آپ اسلام کی بہار دیکھ رہے ہیں وہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. کیونکہ اگر پورے ہندوستان کی بات کریں تو پورے انڈیا میں جو کئی سلسلے ہیں لیکن 4 سلسلے بڑے مشہور ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی اور سہروردی. اور یہ 4 سلسلے ہندوستان میں قادری سلسلے کے جو بڑے اکابر بزرگان گزرے کالپی شریف میں 100-150 سال پہلے کالپی شریف ماہرہ شریف میں، ماہرہ شریف جو اعلیٰ حضرت کے پیر گھرانے ہیں. اگر آج سے 150 سال پہلے انڈیا میں اگر کوئی کہتا ہے خانقاہ خادریہ کہاں ہے تو لوگ ماہرہ شریف کی طرف اشارہ کرتے تھے. ادھر بھی خانقاہ گزری ہے جو دین کا کام تو سلسلہ. اسی طرح آپ کو نقش بندی کا جو سلسلہ ہندوستان میں آیا ہے وہ خواجہ باقی باللہ نقش بندی کے ذریعے آیا انڈیا میں سلسلہ نقش بندیہ. ورنہ یہ بخارا بہاؤالدین نقش بندی تو بخارا میں تھی، وہیں پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں آپ کا مزار مبارک ہے بخارا میں. لیکن وہ سلسلہ پھر ہندوستان میں کیسے آیا؟ وہ خواجہ باقی باللہ کے ذریعے آیا نقش بندی سلسلہ. سہروردی سلسلہ تو آپ دیکھ رہے سلسلے سہروردی کے ایک سے بزرگ جو ہے نا ہندوستان میں موجود ہے، حیدرآباد میں بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. ہر سلسلے نے کام کیا ہے دین کا، دین کو آگے پہنچایا. لیکن یہ بات پکی ہے کہ سلسلے چشتیہ نے جو کام کیا ہے دین کا، خاص طور ہندوستان میں، وہ سب سے بڑا خانقاہ ہندوستان انڈیا میں وہ چشتیہ تھا، چشتیہ خانقاہ. کیونکہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 99 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا. غریب نواز چشتی. پھر آپ کے میں اکھنڈ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، سری لنکا بنا. اکھنڈ ہندوستان میں اگر آپ پورے اگر موجودہ ہندوستان کے نقشے کو دیکھیں 29 اسٹیٹ تو ہر اسٹیٹ میں ایک چشتی بزرگ ضرور ملے گا آپ کو. تو لہٰذا سلسلہ چشتیہ وہ گھرانہ ہے جو دین کو پھیلانے میں جب بھی مدد کیا تھا، اور آج بھی دیکھیے انشاءاللہ خانقاہ باقی ہے اور فیض جاری ہے. میں آپ کو یہاں سلسلے کا کام بتا رہا ہوں. مقام و مرتبہ امام الاولیاء تو غوث اعظم ہی ہے، سب کو فیض ملتا ہے ولیوں کو غوث اعظم سے ہی. تو میں یہاں مقام و مرتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سلسلے کے لوگ ہاں جو کام کرتے وہ کام آپ کو بتا رہا ہو. تو خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی سلسلے کے ایک بزرگ ہے، سلسلے چشتیہ کے. اور ایک دوسری بات بندہ نواز کی خصوصیت میں آپ کو بتا دوں. ایک تو چشتی سلسلے خاص حیدرآباد دکن میں آپ کی طرف وجہ سے اسلام زیادہ پھیلا ہے، بندہ نواز کی وجہ سے. اب دوسرا خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بھی ایک خصوصیت حاصل ہے. چشتی بزرگوں میں جتنے بزرگ چشتی گزرے ہیں ان بزرگوں میں ایک سے ایک محقق گزرا ہے، ایک سے ایک محدث گزرا ہے، ایک سے ایک عالم گزرا ہے. ہاں علم کے پہاڑ تھے ہر کوئی اپنی جگہ. اور یہ سلسلہ پھیلا کہاں سے پھیلا؟ اگر ہم اوپر سے دیکھ لیتے ہوئے آئے یہ سلسلہ چشتیہ تو حضرت مولا اس کے بھی بانی مولا علی ہی ہے. سبحان اللہ، ہر سلسلہ علی سے ملتا ہے جا کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت دی تھی خواجہ حسن بصری کو. پھر وہ خواجہ حسن بصری سے نیچے آئے ابراہیم بن ادم ہے، فضیل بن ایاز ہے، بڑے بڑے اکابر بزرگان ہے. پھر یہ سلسلہ آتے آتے خواجہ عثمان ہارونی تک آیا. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسا کہ میرا پیر کون ہے؟ حضور رفیق رضا. ان کے پیر کون ہے؟ حضور تاج الشریعہ. ان کے پیر کون ہے؟ کہ بولے حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ. پھر ان کے پیر کون ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. پھر ان کے پیر کون ہے؟ کہا سیدی آل رسول ہے. پھر اوپر جا کر سلسلہ غوث پاک سے ملتا ہے. تو بندہ نواز کا سلسلہ اوپر جا کر جو ہے نا خواجہ حسن بصری سے ملتا. تو میں اوپر سے نیچے لاؤ آپ لوگ. خواجہ حسن بصری مولا علی کے خلیفہ، اور مولا علی تو حضور کے خلیفہ ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ ہے اللہ کے، نبی بولے محبت سے سبحان اللہ، خلیفہ اکبر اللہ کے حضور کی ذات مبارکہ ہے. یہ تو سارے نبی اللہ کے خلیفہ ہے، انبیاء اور رسول، لیکن سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو لہٰذا
خواجہ حسن بصری سے لے کر اگر آپ نیچے آ جائے ان کے مرید غریب نواز، ٹھیک ہے، اب غریب نواز کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، پھر ان کے مرید بابا فرید گنج شکر، پھر ان کے مرید نظام الدین اولیاء. سلسلہ چشتیہ دو بزرگوں سے زیادہ پھیلا، ایک سلسلہ نظامیہ اور دوسرے سلسلہ صابریہ. یعنی ایک تو نظام الدین اولیاء کے مریدوں کے ذریعے اور دوسرا صابر پاک کلیر شریف والے بزرگ کے ذریعے. صابری اور نظامی سلسلہ یہ دونوں اوپر ایک چشتی ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ ان کے مریدین کے ذریعے سے سلسلہ چشتیہ اور پھیلا، غریب نواز کے بعد اور زیادہ پھیلا. بولو نا سبحان اللہ. اب یہ زیادہ اور پھیلا ہے تو حضرت یہ دونوں بزرگ بھی یعنی صابر پاک اور نظام دونوں مرید خلیفہ ہے بابا فرید گنج شکر کے. تو کر میں اوپر سے لا رہا ہوں نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء کے بہت سے خلیفہ ہے، لیکن آپ کے جانشین سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نظام الدین اولیاء کے جانشین بنے، پھر ان کے جانشین خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو اگر آپ اوپر سے آئے خواجہ حسن بصری سے لے کر حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی تک، یہ اوپر سے جو لڑی چلتے ہوئے آ رہی ہے نا، ان میں ایک سے ایک ولی، ایک سے ایک محقق، ایک سے ایک عالم، روحانیت کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن خدا کی قسم میں بندہ نواز کا مقام بتا رہا ہوں، اوپر سے لے کے یہاں تک یعنی بندہ نواز کے پیر و مرشد تک جتنے بزرگ آئے ہیں ہے تو بڑے عالم، بڑے صوفی، بڑے بڑے عالم، لیکن جو کام اللہ تعالیٰ نے بندہ نواز سے لیا اس سلسلے میں، یہ اتنے بزرگوں نے وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے تصنیف کتابیں. یہ خواجہ حسن بصری سے لے کر بندہ نواز کے پیر و مرشد تک جتنے بزرگ ہیں ان کے ملفوظات ملیں گے آپ کو، لیکن خود کی لکھی بھی کتاب نہیں ملے گی. اور یہ صرف بندہ نواز کو اللہ نے مقام دیا سلسلہ چشتیہ میں کہ آپ نے اپنی زندگی میں 105 کتابیں لکھی ہے. سلسلہ چشتیہ میں بندہ نواز کی خصوصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 105 کتابیں لکھی ہے، جس میں 16 پارے تفسیر کے بھی ہیں، اور جس میں خصوص الحکم کا ترجمہ بھی ہے، اور جس میں جو ہے آداب المریدین بھی ہے، جو ابھی آگے چل گئے مریدوں کے آداب میں بہت سی باتیں. تو لہٰذا بندہ نواز کا یہ مقام ہے کہ سلسلہ چشت میں پہلا چشتی بزرگ ہے جس نے کتابیں لکھی ہے. بولو نا سبحان اللہ. سستی کا آئیے ابھی کچھ لوگوں چہروں میں دیر سے بھی آئے تو چہرے کے اتر کے بولے محبت سے سبحان اللہ. لہٰذا یہ بندہ نواز کی ایک خصوصیت ہے. اور دوسری بات، جب سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اچھا گیسو دراز کے بارے میں نے جو معمولی بیان کیا تھا، لیکن ایک روایت مجھے اور ملی. کسی نے مریدوں نے پوچھا حضور آپ کو گیسو دراز کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے پیر کی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا، پیر کی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو پیر و مرشد اندر حجرے میں تھے. تو حجرے میں تھے تو اندر سے پیر و مرشد نے اپنے غلام کو بھیج کر کہا کہ سید محمد کو بلاؤ. تو حجرے کے باہر آ کر غلام نے آواز دی کہ اس مجمع میں سید محمد کون ہے؟ تو بندہ نواز فرماتے ہیں میں بھی، میرا بھی نام سید محمد ہے اور 2 جنوں کا تھا، ہم 3 لوگ تھے. تو ادبا میں نے بھی ہاتھ اٹھایا. آنے کے پیر کا منشا میں جان چکا تھا، لیکن اگر میں ہاتھ نہیں اٹھاتا تو لوگ کہتے تھے وہ کتنا متکبر ہے، لیکن میں نے بھی ہاتھ اٹھایا کہ بھائی میرا نام سید محمد ہے. اب 3 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تو وہ غلام اندر واپس گیا اور جا کر کہا حضور سید محمد نام کے 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کس کو بلاؤ؟ تو بندہ کے پیر و مرشد نے فرمایا اس کو بلاؤ جس کے گیسو بڑے ہیں. بولنا سبحان اللہ. گیسو دراز ہے اور سید بندہ نواز اس وقت صرف میرے ہی گیسو بڑے تھے. تو اس وقت سے میرا لقب پڑ گیا گیسو دراز. یہ بندہ نواز خود فرماتے ہیں میرا لقب اس وقت سے پڑا. اور بھی وجوہات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی جن کی تحقیق کا کوئی مثال نہیں دے سکتا، جن کی تحقیق اور جن کی باتیں کا کوئی جو ہے، کیونکہ لمبے بال رکھنا ضرورت سے زیادہ یہ منع ہے شریعت میں. پھر بندہ نواز کے لمبے بال کیوں ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بال مبارک بالکل زمین تک اتنے لمبا تھے، زمین تک تھے. تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ عورتوں کی طرح مثال نہیں ہو گئی.
کہ عورت کے بھی لمبے بال اور بندہ نواز کو بھی گیسو دراز کہتے ہیں آپ لوگ. تو تانا دینے والے کوئی بھی تانا دے سکتا ہے. میں عاشقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو وہابی ہے, بد مذہب ہے, بد عقیدہ, وہ آپ کو تانا دے سکتا ہے کہ بھائی سرکار کی حدیث پاک ہے جو مرد عورتوں کی نقل کرے, جو عورت مرد کی نقل کرے, اللہ کی لعنت ہے اوپر. یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے. پھر اتنا لمبا پھر تو پہلے تو دیکھیے بندہ نواز کے جو بال تھے گیسو مبارک, وہ عورتوں کی مثال تھی. عورتوں کی اتنے بال کہاں رہتے کہ زمین پر رکھے, وہ تو کمر تک رہتے نا. یہ تو آپ بندہ نواز کے بال مبارک کو یہ کہنا کہ زمین پر لٹکے, یہ کہنا ہی غلط ہے, کیونکہ بندہ نواز کے بال مبارک جو ہے بالکل زمین پر لٹکتے تھے. ایک اور دوسری, اور میں آپ کو بتا دیں یہ عورتوں کی مثال نہیں ہے آپ کے بال مبارک. اور دوسری بات جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بال جو تھے وہ پورے کے پورے بال لمبے نہیں تھے. اس میں سے 2 ایسے بال تھے جو لمبے تھے اور لٹکتے تھے, اور وہ دونوں بالوں کو آپ نے تبرکن چھوڑا تھا. یہ اعلیٰ حضرت نے تحقیق کر کے فرمایا کہ کیوں چھوڑا تھا. فرمایا کہ جو ایک مرتبہ اپنے پیر کو پالکی آپ دے رہے تھے, جو لوگ پہلے 4 لوگ اٹھاتے نا پالکی طرح, وہ پالکی کو آپ نے کھاندہ دیا تھا, تو کچھ بال آپ کے پیشانی کے یہاں کے اٹک گئے تھے, لیکن آپ نے ادب کرتے ہوئے پیر کے پالکی کو روکا نہیں, جانے دیا. جہاں پیر اترنا چاہے تھے جب اترے تو آپ نے بالوں کو ہلکا سا کھینچ کے نکالا. تو اب یہ معلوم آپ کے پیر و مرشد کو ہوا, تو آپ نے دعائیں دی. تو آپ نے اس واقعے کی یاد میں اس پیشانی اس سر کے ان 2 بالوں کو ساری زندگی نہیں کاٹا جو بال پیر کی پالکی میں اٹکے تھے. مولانا محمد سبحان اللہ, یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے. اسی وہ 2 بال لمبے تھے پورے بال میں. بولو یار سبحان اللہ. پیر کی محبت ہے, ذرا غور کرو. اسی لیے کہتے نا پہلے محبت ہونا پیر کی, اس کے بعد محبت میں جب بندہ دیکھیں کسی سے بھی اگر آپ کسی کی عزت کرتے ہیں, کسی کا ادب کرتے ہیں, تو ڈائریکٹ عزت نہیں کرتے, آپ عزت اسی کی کرتے ہیں جس سے پہلے آپ محبت کرتے ہیں. ہاں, محبت ہونے کے محبت پھر عزت میں. اگر محبت کی پہچان کیا ہے, پھر جس سے ہم محبت کا مطلب پہلے معنی کیا ہے, جس کو دیکھ کر دل ہمارا نرم پڑ جائے, دل جھک جائے, تو سمجھ جائے جس سے محبت ہو رہی ہے, چاہے ماں ہو, باپ ہو, استاد ہو, پیر ہو. تو محبت جو ہے نا پہلے محبت ہوتی ہے بندے سے, پھر اس کے بعد عزت آتی ہے. ڈائریکٹ عزت نہیں آتی. کوئی لوگ ڈر کے بھی عزت کرتے ہیں, محبت سے نہیں کرتے. لیکن محبت پیر کی جب آتی ہے, فنافل شیخ جس کو کہا جاتا ہے, تب محبت میں بندہ مضبوط, صحیح معنی میں محبت آنا چاہیے. زبردستی آگے چہرے اتار کے آگے بیٹھ رہے, ٹائم نہیں, کچھ بھی نہیں, یہ محبت نہیں ہے, یہ ڈر ہے. محبت جب باقی آ جاتی نا تو اس کو ٹائم بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ تو اپنے پیر کی خدمت میں تہجد سے رہتے تھے. ہاں, چپکے نہیں ملے مزاروں میں لیٹنے والوں کے یہ مقامات. اب گنبد سے چپکے نہیں بن گئے, اٹھا کر دیکھو بندہ نواز تو اپنے پیر کی خدمت میں تہجد کی نماز میں رہا کرتے تھے. پھر فجر میں اٹھتے, پھر اتنا تو کوئی مرید کرتا ہی نہیں آج کے دور میں. میں بتا رہا ہوں اللہ حقیقی مرید بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لہٰذا ہم تو جلسے میں ٹائم پر نہیں آتے یار, یہ ہمارا حال ہو گیا. بولے بات بھی جو ہے وہی دیکھے سیٹ اگر صبح بلا لے نوکری پہ, 4 بجے بلائے تو 3 بجے رات سے جا کر بیٹھ جائیں گا ادھر. یہ مزاج. اچھا, یہ کسی کو تانا دینے کے لیے نہیں بولو. جتنے آپ لوگ بیٹھے نا یہ سوچے کہ اس سے میرے لیے بولا جا رہا ہے. ادھر ادھر دیکھ کے ہنسو مت کسی کے چہرے کو, کسی کو ٹانا نہیں دے رہا. کیونکہ جب تک آپ بیان اس وقت آپ کے مزاج میں نہیں اترے گا, جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے جو بیان ہو رہا ہے وہ صرف میرے لیے ہو رہا ہے, نہیں یہ بات ان کے لیے تھی, انہوں دیر سے آئے, ان کے لیے تھی, انہوں دیر سے ان کے لیے تھی, تو یہ ان کے لیے تھے نا. تو پھر میں دیکھ رہا ہوں بعد میں لے کر ہنسی مذاق بھی کر لے رہے, تمہاروں کو تانا ملا, ان کو تانا ملا. یہ تو بےہودہ لوگوں کی عادت ہے, سچے لوگوں کی عادت نہیں ہے. اب اس سے بڑے کی بات نہیں بول سکتا ممبر پر میں, بےہودہ لوگ ایسی حرکت کر سکتے ہیں. لہٰذا بیان کب بھی ہو, صرف یہاں کی بات ہے, کہیں بھی بیان سنو تو یہ سوچ کر سنو کہ ایک تو اللہ کی رضا کے لیے, دوسرا جو بیان ہو رہا ہے صرف میرے لیے ہو رہا ہے. تو پھر بندے کے اندر عمل کا جذبہ آتا ہے. نیت ہو, ایسی نیت رکھے بیٹھو. تو خیر بندہ نواز کی سدراس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ, آپ دہلی میں 4 رجب کو پیدا ہوئے. اب مختصر کیونکہ میں جمعہ بھی کر چکا ہوں, لیکن کچھ باتیں ہٹ کر آپ کے سامنے رکھنا ہے. پھر آپ کی عمر لڑک پن کی تھی بچپن ہی میں, آپ کی عمر مبارک میں. پھر آپ دہلی سے, کیونکہ محمد تغلق جو بادشاہ تھا آپ کے دور میں, اس نے دہلی کو کہا کہ اس کو چھوڑو اور اولد آباد کو جو ہے آباد کرو. تو سارے لوگ
دہلی سے خلد آباد کی طرف آ رہے تھے تو آپ کے والد آپ کے والدہ جو بندہ نواز کے والد ہے سید یوسف قطان حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار خلد آباد میں آج بھی موجود ہے، وہ اور آپ بیٹے کو لے کر بچوں کو لے کر آپ جو ہے دہلی سے خلد آباد میں آ گئے تغلق کے کہنے، اور خلد آباد میں رہے اور یہیں پر بندہ نواز کی تعلیم و تربیت بھی ہوئی۔ اور بندہ نواز کے سدراز فرماتے ہیں میں اکثر اپنے والد سے اپنے نانا سے نظام الدین اولیاء کے بارے میں سنا کرتا تھا۔ بندہ نواز کے والد بھی نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ ہے، بندہ نواز کے نانا بھی نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ ہے۔ تو بچپن سے میں نظام الدین، بندہ نواز فرماتے ہیں بچپن سے میں نظام الدین اولیاء کے بارے میں سنتا تھا، تو میں نے ذہن بنا لیا کہ میں ہوں نہ ہوں اسی گھرانے کا نوکر بنوں گا۔ بولنا سبحان اللہ، یہی سلسلے میں نوکری چاہیے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں بچے اسکول میں پڑھتے بعد میں، سمجھتے بعد میں، گھر میں پہلے سیکھتے۔ اگر کوئی گھر کا حالات صحیح ہو، اگر کوئی باپ آ کر کے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو پہلے آپ باپ سوچو آپ پڑھتے نماز؟ آپ پڑھتے ہیں نماز؟ آپ تو نماز ہوتے رہتی ہے، آپ تو ٹی وی کھول کر بیٹھے بچہ دیکھ رہا ہے، آپ تو اذان ہوتے رہتی ہے، آپ تو سگریٹ پھونکتے بیٹھے بچہ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ پہلے نماز پڑھو، کیونکہ بچہ اسکول میں بعد میں سیکھتا ہے، گھر میں پہلے سیکھتا ہے۔ تو اگر بچہ باپ نمازی ہونا تو بچے کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، کیونکہ بزرگان دین کے جو والدین ہوتے تھے نا، ان کے بچپن سے بزرگان دین کا بچپن آپ دیکھ لے کہ ان کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، نیکی، آخرت، خبر اور یہ دین اسلام سے محبت کیوں رہتی تھی؟ کیونکہ یہ مزاج ملا ہی ان کے ماں باپ کے ذریعے تھا، ان کے ماں باپ کی سوچ ایسی تھی تو بچے کی سوچ بھی ہوتی ہے۔ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں جس طرح پراپرٹی، ماں باپ کی پراپرٹی، پیسہ بچے کو ملتا ہے، اسی طرح ماں باپ کی سوچ اور فکر بھی بچے کے اندر آتی ہے، خیالات بھی بچے کے اندر آتے ہیں۔ تو جو شادی شدہ ہے وہ بھی غور کرے، جو غیر شادی شدہ ہے وہ بھی غور کرے۔ لہذا کہ میں آپ کو سمجھانا بتانا چاہتا ہوں، گھر میں اگر ہم اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں گے تو بچے، میں نے کہا نا اسکول میں بعد میں سیکھتے، گھر میں پہلے سیکھتے ہیں۔ آپ نمازی رہیں گے تو انشاءاللہ بچہ بھی نماز ہی بنے گا۔ اگر آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں، آپ گندی باتیں کر رہے ہیں تو پھر بچہ بھی وہی کام کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل، آپ دیکھ سکتے ہیں لائف آج چل رہا ہے ایسا۔ تو اگر آپ چاہتے کہ میں بھی نیک بنوں، میرا بچہ بھی نیک بنے، تو اس کا پہلا کام آپ عمل کرنے والے بنے۔ تو یہ بزرگان دین کے ماں باپ کو آپ دیکھ لیں، اب گھر میں کیا باتیں ہوتی تھی، خوب بندہ نواز کہتے ہیں ہمیشہ ذکر نظام الدین اولیاء کا ہوتا تھا۔ بول رہا سبحان اللہ، ان کی کرامتوں کا ذکر، ان کے تقوی کا ذکر، ان کے پرہیزگاری کا ذکر۔ میں اسی لیے کہتا ہوں نیک نہیں، نیک کے ساتھ پرہیزگار بھی بنو۔ سمجھے آپ، نیک بننا اور ایک پرہیزگار بننا اور، دونوں میں فرق ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس کو کہنا نیک بندہ ہے، لیکن نیک نہیں، پرہیزگار بننا ہے۔ بزرگان دین نیک اور پرہیزگار ہوا کرتے تھے۔ بولے آپ پرہیزگار کیا ہے؟ کہا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ تو نیک بندہ ہے، لیکن اس کے بعد باہر نکل کے کیا کر رہا ہے، مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں، گھر میں کیا کر رہے ہیں، پھر وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی بد کلامی۔ لہٰذا تو تم نیک تو بن رہے، پرہیزگار نہیں بنے۔ پرہیزگار وہ ہوتا ہے نیک کے ساتھ ساتھ کہ گھر میں ہو یا مکان میں ہو یا مارکیٹ میں کہیں گئی ہو، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، اللہ کے خوف میں رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں پرہیزگار۔ تو لہٰذا اللہ ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں نواز کے میں اپنے بچپن سے اپنے والدین کی زبان سے نظام الدین اولیاء کا ذکر سنتا تھا تو میں نے نیت کر لی تھی۔ اور آپ کی ماں کہتے ہیں کہ بچپن میں سے بندہ نواز کی پیشانی، بندہ نواز کی عادت، چلنا پھرنا، اٹھنا، بات کرنا، بچپن سے بندہ نواز ایک عام بچوں سے ہٹ کر الگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے والدین فرماتے ہیں کہ آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا بالکل ایک روابدار، ایسا چھوٹا بچہ ہے 3-4 سال کے، بولنا سبحان اللہ، 3-4 سال کا، اس کو تو کھیلنے کی عادت ہوتی ہے، کودنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ برتن توڑنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن والدین کو بنانا بندہ نواز کا رواب ہی کچھ الگ تھا۔ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا صوفی بیٹھ رہا ہے۔ اچھا یہ رواب دبدبہ آپ دیکھیں، بندہ نواز کے والد فرماتے جب یہ باہر جاتے دوستوں کے ساتھ تو وہ دوست ان کو دیکھا، جو 5 سال 6 سال کے جو دوست تھے، بندہ نواز کو دیکھ کر ان کو اتنی عزت دے کر دیتے، بندہ نواز کی اتنا عزت دیتے کہ عزت دے کر بیٹھو، پیروں میں درد ہے تو بیٹھو کرسی میں، تو پھر نیچے بیٹھو۔ لہٰذا بندہ نواز ان کو اتنی عزت دیتے، دوست بچپن میں 5-6 سال کے ہیں بندہ نواز، لیکن آپ کے دوست اتنی عزت دے کر بات کرتے، اور
بندہ نواز کو ایک اونچے مقام پر بٹھاتے اور خود نیچے بیٹھا کرتے تھے. یہ کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ بندہ نواز کے وقت 6 یا 7 سال کی ہے، اور 6-7 سال کے بچے بندہ نواز کو دیکھ کر سمجھ، کیونکہ اللہ پاک جو ہے نا اپنے محبوب بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. لہذا آپ کی مزاج مبارکہ یہ تھی، آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ بچپن سے ہی آپ کے پیشانے سے ولایت کے آثار جھلکا کرتے تھے، بندہ نواز کی ولایت. پھر آپ 14 سال کے ہوئے، آپ کے والد پردہ فرما گئے، بندہ نواز کی سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر وہاں سے آپ کے والدہ کچھ وجہ سے اپنے بھائی کے، کچھ آپ کے سگے بھائی سے، آپ کے بندہ نواز کے ماموں سے آپ کی ماں کا کوئی معاملہ ہو گیا. پھر آپ وہاں سے خلد آباد سے واپس، کیونکہ تغلق کا انتقال ہو چکا تھا، پھر آپ خلد آباد سے دہلی آ کر رہنے لگے. اور دہلی میں آئے تو آپ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا تھا اسی خانقاہ میں مرید بننا. تو اس وقت سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کا دور تھا. بولنا سبحان اللہ. میں ان کے بارے میں کہا ہوں، نظام الدین کے جانشین ہے. بولنا سبحان اللہ. بہت بہت بڑے بزرگ ہیں. مرید بننے سے پہلے، نظام الدین کے مرید بننے سے پہلے ہی سلطان نصیر الدین روشن پانی سے چراغ کو روشن کیا تھا دہلی میں، اس لیے روشن چراغ دہلی آپ کو کہتے ہیں. تو مرید بننے سے پہلے ہی آپ نظام الدین کے ابھی مرید بنے بھی نہیں تھے، لیکن 12 سال تک جنگلوں میں بیٹھ کر مجاہدہ کر آئے تھے. پھر نظام الدین اولیاء کے مرید بننے خانقاہ نظامیہ میں پہنچے تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا کہ آئے ہو مجاہدہ کر لیکن پہلے میں تمہاری عادتوں کو دیکھتا ہوں. نظام الدین اولیاء کسی کو آتے ڈائریکٹ مرید نہیں بناتے تھے، پہلے کہتے تھے تم کچھ دن میرے خانقاہ میں رہو، پہلے میں دیکھوں گا تمہاری مزاج کیسی، عادتیں کیسی ہے. کیا دیکھتے تھے؟ مزاج عادتیں نہیں دیکھتے تھے، بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ نماز کا کتنا پابند ہے، سنت پڑھتا ہے. فرض تو پڑھنا ہی ہے نا، لیکن سنت لوگ کاہلی سے چھوڑ دیں. سنت نہیں بلکہ آپ اشراق کو دیکھتے تھے، چاش پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے. چلو دیکھ لیا کہ ہاں یہ بندہ فرض سنت کے علاوہ نفل کا بھی پابند ہے. پھر آپ دیکھتے کہ اس کے اندر غصہ کتنا ہے. اگر غصہ آتا ہے تو اس کی تربیت کر دیں. اب جیسے کہ ایک فقیر نظام الدین کے خانقاہ میں آیا اور آ کر جو ہے نظام الدین کے ہاتھ پیر چوما تو ان کے کہا حضور ایک رات رہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا رہے. اب رات گزری، آدھی رات نظام الدین عشاء کے بعد نظام الدین کا حجرہ بند ہو جاتا، آپ اندر جاتے، بس راز و نیاز کی باتیں ہوتی. آپ دیکھیں تو وہ فقیر جو آ کر رہا تھا نا خانقاہ میں، اس اتفاق سے اس کا جبہ چوری ہو گیا. جب جبہ چوری ہو گیا تو یہ چیخیں مارنے لگا، یار خانقاہ میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کیا کہ ہمارے کپڑے چوری ہو گئے. آواز اونچی کر رہا ہے. سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلی نے اس کو سمجھایا، ٹھہر پیر اندر ہے، آواز اونچی نہ کر. کیا ہوا؟ بولے نہیں جبہ چوری ہو گیا. ایسے لوگ خانقاہوں میں بھی ہوتے ہیں. اور اس سے لوگ پکار رہا ہے. آپ نے اپنا ایک جبہ، اچھا والا جبہ، نصیر الدین روشن چراغ دے اچھا والا جبہ لے کر کہا یہ جبہ لے لیکن آواز کرو، پیر کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. تو نظام الدین جو ظاہر بھی دیکھتے باطن دیکھتے، فرمایا یہ تو بڑا صبر والا بندہ ہے اور اس کی اخلاق بھی اچھی ہے، مزاج بھی اچھا ہے. خیر یہ کون ہے؟ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی بندہ نواز کے پیر مرشد ہے. تو لہٰذا آپ جو ہے نا بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 16 سال کی عمر میں بندہ نواز گئے اپنے بھائی سید چندن حسینی کو لے کر، اور آپ جو ہے سلطان نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی کے مرید بن گئے. اب مرید بننے کے بعد یہاں بڑا غور کریں، 17 سال آپ خدمت میں رہے. بندہ نواز 17 سال خدمت میں رہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ذرا غور سے سنیے. اب یہ بات میں نے جمعہ میں نہیں کی تھی لیکن آج کہہ رہا ہوں. خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے حسین، سید کہہ کر پکارتے تھے کبھی، کیا بات ہے سید تو بہت کم حاضری دیتے ہو ہمارے سامنے. فرما حضور آپ کے پاس آتا ہو تو میرے پاس اسی وقت آتا ہو جب میرے پاس نذرانہ ہوتا ہے. نذرانہ ہوتا ہے کیونکہ میں کام کرتا ہوں، بھائی کام کرتے ہیں، لیکن نذرانہ میرے پاس جب کچھ پیسے مل جاتے ہیں کہیں سے، بھائی مجھے دیتے تو میں وہ نذرانہ دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت تمام مریدوں کی عادت تھی اپنے پیر سے ملنے خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے. بولنا سبحان اللہ. یہ میں خانقاہ نظامیہ چشتیوں کی بات کر رہا ہوں. خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے، وہ کچھ نہ کچھ پیر سے ہتھیار لے کے جاتے تھے، نذرانہ لے کے جاتے اور پیر کی چوکھٹ پہ رکھتے تھے. اور پیر صاحب وہ نذرانے لے کے جیب میں نہیں رکھتے تھے. ہاں یہ بھی سنیے آپ،
وہ یا تو خانقاہ کے کاموں میں آتے تھے، یا تو جو خانقاہ میں ہر کوئی آتا تھا، غریب یتیم بیچارہ، حضور ہمارے لیے یہ پریشانی، ہماری یہ پریشانی ہے، تو سیدھا نذرانے ان کو چلے آتے. یہ نہ ہوتا نہیں کہ پیر صاحب پھر وہ نذرانے لے کر اپنے گھر کا چراغ سلگاتے تھے، اپنے گھر کا اندر چاول بھر لیتے تھے، نہیں. تو لہذا بغیر نذرانے کے حاضری دینا بے ادبی سمجھتے تھے. یہ ادب تھا خانقاہوں کا، پیروں کا. جس صحیح پیروں کی بات کر رہا ہوں، میں ڈونگیوں کی بات کر بھی نہیں رہا ہوں. تو پیر کے پاس جا خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے تھے. بندہ نواز کہتے حضور میں کیسے خالی ہاتھ آپ کے سامنے آ سکتا ہوں؟ جب بھی آنا ہو تو کچھ نذرانے کا انتظام ہوتا ہے، تو بس وہ لے کر آ جاتا ہوں آپ کے پاس، آ کر نذرانہ دے کر بیٹھ جاتا ہوں. لہذا یہ عادت تھی. اور اگر میں اس کو جوڑوں تو حضور کے دور مبارک میں اللہ کا حکم بھی آیا تھا صحابہ کو، جب بھی میرے محبوب سے ملنے آؤ تو کچھ نذرانہ دے کر جاؤ. بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن یہ آیت ہے. آپ سنیں گے یہ غلط ہے، یہ کیا ہے، زبردستی. نہ نہ نہ، یہ آیت اتری تھی، لیکن غریب صحابہ کو دیکھ کر پھر آیت منسوخ تو ہو گئی. لیکن جو مالدار صحابہ تھے وہ نذرانہ غریبوں میں بانٹ کر حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے. بولو نا سبحان اللہ. اس لیے بزرگان دین ہمیشہ اپنے پیر کے پاس نظر لے کے جا کر رکھتے، اس کے بعد بات کرتے جو اپنی حیثیت کے مطابق. ایسا وہ ابھی میں نے بتایا وہ نذرانے کا جاتے کہاں تھے، ذہن میں رکھے. پھر بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 17 سال تک پیر کی خدمت میں رہے. اور آپ کی عادت پاک تھی، اب تہجد میں پیر کے لیے وضو کا پانی اگر سرد کے دن ہوتے تو وضو کا پانی گرم کر کر دیتے. اور پیر مرشید جب وضو کر تہجد پڑھنے لگ جاتے، یہ پیر کے کمرے کے باہر تہجد پڑھتے. پھر فجر سے پہلے جب تک فجر تک بیٹھتے، آپ بھی بیٹھتے ذکر میں. پھر فجر میں پھر دروازہ کھولتا، پھر پیر کے ساتھ مسجد میں جاتے. یہ معاملہ تو کئی سال چلتا رہا، تربیت بھی ہوتے رہے. اور بندہ نواز ایک بار پوچھے مرشدی کیا میں پڑھنا چھوڑوں اور سارا وقت خدمت میں گزار دوں؟ نہ پیر مرشد نہیں نہیں نہیں، سید تمہیں پڑھنا ہے، کیونکہ ہمیں تم سے بڑا کام لینا ہے. تم ابھی اور پڑھو، تم قدوری پڑھو، قدوری، ہدایہ، یہ معتبر فقہ کی کتابیں، فقہ حنفی کی کتابوں کا نام قدوری. الحمدللہ یہ کتاب بھی میرے پاس ہے. ہدایہ یہ بھی کتاب میرے پاس ہے. عوارف المعارف یہ بھی کتاب میرے پاس ہے. رسالہ قشیریہ یہ بھی کتاب میرے پاس ہے. کشف المجوب جو دادا گنج بخش کی کتاب ہے یہ بھی کتاب میرے پاس ہے. یہ کون بندہ نواز خود پڑھتے تھے. بولو نا سبحان اللہ. یہ ساری کتابیں آپ کے پھر مجھے نہیں، سید تم پڑھا کرو، تم سے کام بڑھا لینا ہے، تم سے کام بڑھا لینا ہے. آپ کو معلوم میں نے ابھی بتایا کہ آپ چشتیوں میں پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے 105 کتابیں لکھی ہے. یہی کام تو لینا تھا جو آج تک لوگ فیض لیتے ہوئے آ رہے ہیں. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ 17 سال گزرنے کے بعد جب رمضان جیسے مبارک مہینہ آیا اور آپ کے پیر و مرشد زیادہ علیل ہو گئے، تو پیر و مرشد کے کچھ خاص خلیفہ مریدین آئے، آ کر کہنے لگے حضور ہر ایک خانقاہ کی عادت ہوتی ہے پیر صاحب کی، وہ جانے سے پہلے اپنے کسی کو جانشین بنا دیتا ہے. آپ کی حالت بھی ایسی ہے کہ آپ کسی کو جانشین ابھی کہتے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم پیپر میں کچھ نام لکھ کر لاؤ، کچھ لوگ جو جید خلفاء ان کے نام لکھ کر لاؤ. تو نام ایک لسٹ بنائی گئی، لیکن اس لسٹ میں بندہ نواز کا نام نہیں تھا. وہ لسٹ لا کر پیر و مرشد کی خدمت دی گئی. تو پیر و مرشد نے سب کے نام پڑھ کر کہا کہ ان کو کہو کہ ابھی بچے ہیں، یہ کہاں خلافت سنبھالیں گے جانشین بنے. کہا دوسری لسٹ لاؤ. پھر دوسری لسٹ تیار کی گئی، لوگوں کے کچھ کام کر کر دوسرے نامہ لکھے گئے، لیکن اس میں بھی بندہ نواز کا نام نہیں تھا. پھر پیر و مرشد کی خدمت میں پیش کی گئی. آپ دوسری مرتبہ جلال میں آ گئے. کہا کن لوگوں کے نام میرے سامنے لا رہے ہو؟ ان تو بچے ہیں، کیا سنبھالیں گے؟ اس میں سید کا نام کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اس میں سید کا نام کیوں نہیں ہے؟ لوگ سمجھ گئے. جب بندہ نواز کا نام لے کر آئے تو آپ نے خوش ہو گئے، فرمایا یہ میرا جانشین ہوگا. اچھا جب جانشینی کا اعلان کیا تو ہر ہوتے ہیں خانقاہ میں، دل تو صاف تھے بھائی، لیکن ہوتے کچھ خلفاء چون کرنے لگے. کر کے وجہ یہ بچہ کل آیا ہے، ہمارے سامنے آیا، خدمت بھی کرا، اور اس کو پیر نے جانشین بنا دیا. اس لیے بندہ نواز فرماتے پیر اگر کوئی پیر کے سامنے تو اگر کوئی اپنا خواب بیان کر رہے ہو، کچھ بات بیان کرو، اگر پیر اس خواب کی تعبیر بتا دے یا کچھ بول دے تم جو پوچھ رہے ہو
تو تم اللہ کا شکر ادا کرو. اگر سن کر پیر خاموش ہو جائے, کچھ بولے بھی نہیں, کچھ بتائے بھی نہیں, تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو. تم یہ سوچو کچھ وجہ ہوگی, کچھ حکمت ہوگی جو ابھی تمہیں بتانے کے لائق نہیں ہے, تو بتایا نہیں جائے گا. یہ بندہ نواز کی سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو خیر جب بندہ نواز کو جانشینی کا اعلان ہوا تو کچھ جو بندہ نواز سے بھی پہلے کے مریدین تھے اس وقت کہنے لگے یار یہ کیا معاملہ ہے, چلو جا کے پیر سے پوچھتے ہیں. وہ سب کانوں میں چغلیاں نہیں کرتے تھے, حسد نہیں کرتے. ڈائریکٹ پیر کے پاس گئے, جا کے کہا حضور سوال کرنا. بولے کیا؟ اس بچے کو جو ہمارے سامنے آیا, مرید بنا, تربیت ہوئی, آپ نے اس کو جانشین بنا دیا, اور آپ صرف ہم لوگ ہیں بڑے, ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو بندہ نواز کے پیر مرشید نے فرمایا کہ اس کا جواب میں کل تہجد پڑھ کر فجر سے پہلے آنا تب دوں گا. وہ چلے گئے سارے مرید, تہجد پڑھے, فجر کی نماز سے پہلے آئے, خان میں بیٹھے. حضور بتائیے اس کا سوال کیا ہے؟ فرمایا وہ جید خلفات نصیر الدین چراغ دہلوی کے, یعنی روحانیت کے بڑے مالک تھے وہ لوگ بھی. تو بندہ نواز کے پیر مرشد نے فرمایا اپنی آنکھیں بند کرو, سیر اللہ تمہیں کرانا ہے, عالم ملکوت تمہیں لے پہنچانا ہے, ملکوتی دنیا تمہیں بتانا ہے, روحانی دنیا تمہیں بتانا ہے. سارے مریدین آنکھ بند کرے. اب دیکھیں آپ آنکھ بند کرے. آپ نے فرمایا آنکھ بند کر لیے؟ کہا حضور بند کر لیے. فرمایا اب دیکھو میرے سید کا مقام کیا ہے. اور بولنا سبحان اللہ. پیر مرشد کہتے اب دیکھو میرے سید کا مقام کیا ہے. آنکھ بند کر سارے خلفاء کہتے ہیں ہم نے آنکھ بند کرے تو ہم نے دیکھا کہ عرش اعظم ہمیں نظر آ رہا تھا, اور عرش کے نیچے ہم نے سید بندہ نواز کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ میرے سرکار بندہ نواز کا مقام, عرش کے پائے میں طواف کر رہے بندہ نواز. کہا دیکھا سید کا مقام؟ بولے آنکھ کھولنا نہیں, دیکھا سید کا مقام؟ کہا حضور ہم دیکھ رہے, وہ عرش کے پائے میں طواف کر رہا ہے. کہا ابھی اور دیکھو, ابھی اور دیکھو. بولے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا حضور عرش کے قریب میں ایک محل دکھ رہا ہے. بولے اس کے اندر جاؤ. ابھی تو عالم ملکوت کی سیر کرا رہے مرشد, اندر روحانی دنیا کی سیر کرا رہے. آنکھ بند کر, جسم یہی روح سیر کر رہی ہے. یہ کراتے ہیں عالم ملکوت, عالم جبروت میں کیا بتاؤ. کہا اندر جاؤ. کیا دیکھا؟ کہا یہاں تو ایک سے ایک حسین چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی روحانیت بیٹھی ہوئی ہے. اور کیا دیکھ رہے؟ بولے ایک سے ایک غالب ڈال کر ایک اونچا مقام وہاں پر رکھا ہوا ہے. کہا اور کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا وہاں تو سید عالم مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما ہے. بولے حضور کی ذات مبارک جلوہ فرمایا. بولے ہاں. اب کیا دیکھو؟ مریدین کے تو حضور فرشتے آواز دے کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سید محمد کے سدراس آیا ہے, سید محمد کے سدراس آیا ہے. بولو سبحان اللہ. تو بندہ نواز محمد کے سدراس آیا ہے. تو حضور نے فرمایا بولو اس کو قریب, قریب بولو. حضور نے قریب بلایا اور بلا کر فرمایا بیٹھو یہاں. ایک الگ سے اونچا مقام دے کر یہاں بیٹھو. کہا یا رسول اللہ یہ بڑے بڑے اولیاء دین بیٹھے ہوئے, ان کی روحانیت, میں ان کے سامنے بیٹھوں اونچے مقام پر. سرکار نے فرمایا یہ دین ہے, تم صدر و دین ہو. بولے سبحان اللہ. یعنی اپنے وقت کے جتنے اولیاء ان کے تم صدر ہو. یہاں غوث پاک سے برابری نہیں کی جا رہی ہے, اپنے وقت کے, اپنے دور کے وقلیوں کے تم صدر ہو. یہ دین ہے تو تم صدر و دین ہو. کہا یہاں بیٹھو اور یہاں بیٹھو. تب سارے مریدوں کو پتا چلا کہ یہ سید محمد حسینی یعنی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا مقام و مرتبہ کیا ہے. پھر مرشد نے کہا اب آنکھیں کھولو. سمجھ گئے کہ میں نے سید کو یہ مقام اپنے جانشین کیوں دی کہ وہ سارے ولیوں کا صدر و دین ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. اس 17 رمضان مبارک کو آپ کے پیر و مرشد سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی پردہ فرما گئے. پھر اس کے بعد آپ نے خانقاہ کو سنبھالا. 18 یا 19 سال یا 20 سال آپ خانقاہ میں رہے. 80 سال کی عمر مبارک تب آپ خانقاہ میں رہے اور وہاں سے دین کا کام کرتے رہے. پھر آپ کو معلوم ہوا کہ ابھی یعنی تغلق حکومت ختم ہونے والے, مغلیہ ہمایوں دلی پہ حملہ کرنے والا تھا, اس میں سیاسی گہما گہمی ہوگی. تو آپ نے فوراً فرمایا کہ میں دہلی چھوڑ کر جا رہا ہوں,
جو جو میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں چلو، ورنہ اس دہلی میں ایک بہت طوفان آنے والا ہے جس میں لوگ نہا کے بہت بھائی اگر کوئی دوسرا بادشاہ آتا ہے تو اس میں دوسرے عام عوام کا بھی نقصان ہوتا ہے، جانی بھی نقصان ہوتا ہے، مالی بھی نقصان ہوتا ہے. تو خیر آپ وہاں سے دہلی سے نکلے گلیار گئے. گلیا میں بندہ نواز کے خاص خلیفہ ان کا گھر تھا مولانا بہاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ابھی جی ان کا مزار موجودہ کالپی شریف میں ہے. بولے گلیار دہلی آگرہ کے بیچ میں، ابھی یو پی کا ایک اسٹیٹ ہے گلیار، ٹھیک ہے گلیار. وہاں پر آپ گئے، پھر وہاں پر کئی دن اپنے مرید کے گھر میں رہے. پھر وہاں سے آپ بندہ نواز گئے سدراز گجرات گئے، احمد آباد گئے. میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا بزرگوں کی یہ تفریح جو ہے نا، جو سیر ہوتے تھے دین کے لیے ہوتا تھا، دین کی تبلیغ کے لیے ہوتا تھا، خود ورگ لیا. تو لہٰذا آپ وہاں سے ہوتے ہوتے پھر آپ پاک پٹن بابا فرید کے روزے کی زیارت کے لیے گئے. دیکھیے آپ پاک پٹن پہنچے، اس وقت بندہ نواز کے دور مبارک میں پاک پٹن میں جو بابا فرید کا روزہ ہے وہاں کے خادم منور صاحب تھے، شیخ منور رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہاں کے خاطی تھے اس درگاہ کے. تو شیخ منور صاحب نے بڑی عزت، یعنی شہر کے باہر جا کر عزت کے ساتھ شہر کے اندر لایا. اور آپ جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت مبارکہ کی اور وہاں پر کچھ دن گزارے، ایک مقام دیا گیا، اس مکان میں جہاں جنات کا بسیرا تھا لیکن بندہ نواز کو مکان میں ختم رکھے، اسی راہ سے سارے جنات اس گھر کے باہر نکل گئے. پورا پاک پٹن میں مشہور تھا اس گھر میں جنات رہتے ہیں، لیکن بندہ نواز کے ختم اس گھر میں جانا تھا. روز رات میں آوازیں آتی تھی لیکن آوازیں آنا وہاں سے بند ہو گئے. پھر وہاں سے آپ پاک پٹن کی زیارت کرتے ہوئے پھر آپ وہاں سے دہلی، پھر خلد آباد آئے اور خلد آباد میں اپنے والد کے مزار کی زیارت کی، اپنے بھائی کے مزار کی زیارت کی. خبروں کی زیارت کرنا شرک اور بدعت نہیں ہے. وہاں سے زیارت کرتے ہوئے ذرا غور سے سنیے آپ، وہاں سے زیارت کرتے ہوئے پھر آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے اور فیروز شاہ بہمنی، پہلے دکن میں بہمنیوں کی سلطنت تھی، فیروز شاہ بہمنی چوتھا یا پانچواں، یہ دکن کا علاقہ الگ تھا نا پہلے، تو بہمنی بادشاہ تھا فیروز شاہ بہمنی، اس کا دور تھا. اس نے آپ کو عزت دی اور کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ گلبرگہ میں ہی رہیں، آپ سارا وقت گلبرگہ میں گزارے ساری زندگی. تو بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں رہوں گا، لیکن تو جب تک رہے گا تب تک عزت ہوگی، تیرے جانے کے بعد اگر تیرے وارث میری عزت نہیں کرا، مجھے عجیب باتیں کرے تو کیا کروں؟ تو حضور آپ بتائیں کیا ہوگا؟ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں پھر اس کو بھی زندہ رکھنا. بولنا محبت سے سبحان اللہ. آپ نے دعا فرمایا، تاریخ اٹھا کر دیکھے 105 سال کی عمر بندہ نواز کی تھی اور بندہ نواز کے پردہ فرمایا کہ دوسرے یا تیسرے دن بادشاہ کا بھی انتقال ہوا جب تک وہ زندہ تھا. تو خیر بندہ نواز پھر گلبرگہ میں رہے. اس وقت آپ کی عمر 80 سال کے اوپر تھی، بولو یار سبحان اللہ. پھر آپ 25 سال یا 20 سال کے قریب گلبرگہ میں ظاہری زندگی رہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے. تو لہٰذا بندہ نواز کی سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وہاں ظاہری زندگی رہے اور وہاں رہ کر اپنی مریدوں کی تربیت کرنے لگے، خلفاء کو بھیجائے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کوئی مرید کامل نظر ہو جاتا ہے، یعنی کامل ہو جاتا آپ کی نظر میں، تو اس مرید کو آپ، وہ مرید آ کر کہتا حضور آپ نے میری تربیت تو مکمل کی ہے. بھائی بندہ نواز کے مریدین، خود بندہ نواز کے بارے میں میں نے بتایا سوم داؤدی آپ نے رکھا ساری زندگی، ایام بیعت کے روزے آپ نے نہیں چھوڑے. تو مولانا بہاء الدین جو بندہ نواز کے پیر خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ، ان کا تقویٰ پرہیزگاری کے بارے میں آتا ہے کہ بس وہ کئی دن میں ایک آدھ بار کھانا کھاتے تھے، یعنی روزے اتنے رکھتے تھے بندہ نواز کے خلیفہ. رمضان مبارک میں تو صرف ایک بار، پورے رمضان میں صرف ایک ہی بار افطار میں کھاتے. بولو یار سبحان اللہ. بندہ نواز کے خلیفہ کا مقام بتا رہا ہوں، پورے رمضان میں ایک بار افطار میں کھاتے، پورا رمضان اسی طرح سحری کرے تو بس سحری میں کھائے، سمجھے؟ تو یہ بندہ نواز کے خلیفہ جو خلیفہ ہے، خود بندہ نواز کا مقام کیسا ہوگا؟ اچھا اگر کوئی کامل ہو جاتا مرید، اب یہاں سنیا، ارے کہتے تو حضور آپ مجھے کچھ خاص ذکر دیجئے تاکہ میری روحانیت میں ترقی ہو. بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے خاص ذکر، کہ ہر مرید کو آپ شجرا دیتے اپنے پیر کا اور فرماتے اسی کو پڑھتے رہو، یہی تمہارے لیے خاص ہے.
لیکن کچھ مریدوں میں کوئی کامل ہو جاتا جس کا ظاہر باطن صاف ہو جاتا اور دل صاف ہو جاتا، وہ آ کر عرض کرتا کہ حضور اب مجھے چاہتا ہوں کہ میں تصوف میں آگے بڑھوں، روحانیت میں ترقی کروں، آپ مجھے کچھ خاص باتیں بتائیے۔ بندہ نواز فرماتے میری کچھ شرطیں ہیں بیٹا، ان شرطوں پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ حضور کیا شرط ہے؟ فرما پہلی شرط، بازار جا یا جنگل جا، اپنی طاقت کے مطابق لکڑیاں سر کو اٹھا کر لا، اب تجھے ہی لانا ہے، اب تو بازار سے خرید کے لاتا لا یا جنگل جا کر توڑ کے لاتا لا، اور اتنے کم بھی نہیں لانا بلکہ اتنی لا جتنا تو اٹھا سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق۔ یہ پہلی شرط۔ وہ جاتا ہے بازار یا جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لاتا، نے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، اس میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہے، اندر کا غرور جاتا ہے، تکبر جاتا ہے، انا جاتی ہے، بہت سی چیزیں ہیں جس کے دل میں انا تکبر غرور ہو، اس کو روحانیت ملتی ہی نہیں، اس کو روحانیت ملتی ہی نہیں۔ لہذا پہلی شرط، اگر وہ لکڑیاں لا کر رکھ دیتا، وہ لکڑی وہ آگے کیا کرتا میں بتاتا، لکڑیاں زیادہ کچے ہیں یہ دیکھا جاتا یا زیادہ سوکھے یہ دیکھا جاتا۔ اگر سوکھے زیادہ رہے تو سمجھ جائے کہ روحانیت جلدی ترقی کرے گی، بولے نا سبحان اللہ۔ کچے زیادہ ہے تو سمجھنا بھی ٹائم لگے گا اس کو کیا۔ اب اچھا اس کے بعد فرما اب کیا کرو حضور؟ فرما 5 پیروں کی زیارت کر، 5 پیروں کی زیارت کر۔ وہ 5 پیر کون ہیں؟ ایک آپ کے پیر سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی، ان کی زیارت کر۔ دوسرا حضرت نظام الدین اولیاء، تیسرے حضرت بابا فرید گنج شکر، چوتھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، 5ویں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بابا 5 پیروں کی زیارت کر، اور زیارت کیسی کرنا ہے؟ یہ 5 پیروں کی تو غریب بندہ نواز فرماتے ہیں وہاں جانا، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنا، 7 بار سورہ اخلاص پڑھنا، 3 بار الحاکم التکاثر یہ سورہ 3 بار پڑھنا، 3 بار آیت الکرسی پڑھنا، اور اس کے بعد مزار صاحب مزار کے پاس کہنا حضور، صاحب مزار سے کہنا حضور بندہ نواز نے بھیجا آپ کے پاس، نظر ڈالیے، کرم فرمائیے، اور یہ 5 پیر کے پاس تمہیں کرنا ہوگا۔ اور وہاں پر بیٹھے اگر مزار سے آواز نہیں بھی آئی تو وہاں کی حرکتوں پہ نظر رکھنا، کون آ رہا ہے۔ اس وقت تو جب زیارت کے لیے گیا تو پہلا کام تو نذرانہ ہو کے مزار کے خدموں میں رکھ دے، بولو نا سبحان اللہ، اپنا نذرانہ پیسے جو ہے نا مزار کے خدموں میں رکھ دے، جتنا پیسے ہو سکے مزار کے خدموں میں رکھ دے، یہ رکھنا چاہیے، مزاج بنائے۔ کبھی دیکھو میں نے دیکھا ہے اس کے فائدے کیا ہے، بہت سے اس کے فائدے ہیں۔ کئی وقت ایسا بھی تھا کہ کئی دن آپ دیکھیے، ہم میری ایک مثال میں دے کر بتا رہا ہوں، سرکار معصوم بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا میں، تو کبھی خط جیلانی کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے، حضور صاحب ہے، ہمیں کھانے کو دوپہر میں ملا تو بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ اب صبح کھائے تو شام میں گھر میں جا کر کھانا، بھائی گھر میں کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، گھر میں بھروسہ نہیں تھا، لیکن بھوک دوپہر کا کھانا بہت کم ملا کرتا تھا۔ تو مزار کے خدموں میں پیسے رکھ، کئی بار ایسا ہوا کہ معصوم بابا کے خدموں میں ہمیں پیسے ملے، اسی پیسوں سے ہم نے کھانا بھی کھایا۔ اب دیکھیں وہ پیسے کس کے تھے، اللہ اس کا رسول بہتر جاتا، لیکن اس کے پیسے تو یہ بزرگان دین ہے نا حقدار تک پہنچاتے ہیں۔ آپ جو پیٹ والے لوگ خالی پیٹ والے کھاتے ہیں کتنی دعائیں ملے گی، تو آپ رکھ دو ان کے خدموں میں اپنی حیثیت کے مطابق میں، یہاں تو کنجوسی مت کرو۔ تو خیر نظام بندہ نواز کہتے تھے اپنی حیثیت کے مطابق میں مزار کے خدموں میں نظرانے رکھو، اس کے بعد یہ آیتیں پڑھو، یہ سورے پڑھو، اس کے بعد کون آ رہا کون جا رہا کیا بول رہا آپس میں کیا باتیں کر رہا اس پر غور کرو۔ جب وہ 5 پیر کی زیارت کر کر آتے، کوئی کہتا حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں میں جا نہیں سکتا یہ 5 پیروں کے پاس، بابا فرید بازار سے دور ہو کہاں جو حضور، تو بندہ نواز فرماتے ایک کام کر 5 لکیر اپنے پاس ڈال، اور اسی کو تصور کے یہ 5 پیروں کے مزارے ہیں، لیکن کرنا پڑے گا اگر آگے جانا ہے ترقی کرنا ہے تو پھر دوسری شرط کر آتا۔ تو بندہ نواز فرماتے تیسری شرط یہ ہے کہ تو اس لکڑی سے اب کھچڑی لے، دھائی لے، اصلی گھی لے، اسی لکڑی کے آگ لگا کر کھانا بنا، اور کھانا بنا کر بی بی فاطمہ سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ دلا، پھر وہ خود بھی کھلا دوسروں کو بھی کھلا۔ کون ہے بی بی فاطمہ سام؟ یہ خاتون جنت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بندہ نواز اپنے خلیفہ کو خاص طور کہتے ہیں کہ ان کی فاتحہ دلا، یہ سب کام کر کے فرماتے ہیں ان کی فاتحہ دلا،
اور کون ہے بی بی فاطمہ شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ پیر بہن ہے نظام الدین اولیاء کی. بولو یار سبحان اللہ. نظام الدین اولیاء کی پیر بہن ہے اور مرید ہے بابا فرید گنج شکر کی. اور بی بی بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں اگر فاطمہ شام مرد ہوتی تو میں اس کو اپنا جانشین بنا لیتا. کیا روحانیت تھی کہ اماں جان کے پاس، جس کے بعد یہ وقت کا ولی قطب الاقطاب بابا فرید گنج شکر کہتا ہے اگر یہ مرد ہوتے فاطمہ شام تو میں اپنا جانشین اس کو بنا دیتا. یہ ہے بی بی فاطمہ شام. ان کا مزار آج بھی دلی میں ہے. دلی میں پرانے قلعے کے قریب کاکا نگر میں. آپ انٹرنیٹ پہ ماریں گے مزار بھی نظر آئے، انٹرنیٹ پہ ماریں گے مزار پہ آپ کو نظر آئیں گے. تو لہٰذا بی بی فاطمہ شام کی زیارت فاتحہ دلا. بندہ نواز کی میں کتابیں پڑھ رہا تھا آداب المریدین اور عقائد کے بارے میں حیران ہو گیا. خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جگہ جگہ بی بی فاطمہ شام کا ذکر کرتے ہوئے بڑے ادب احترام کے ساتھ. مطلب کیا اماں جان کا مقام ہے جن کا ادب بندہ نواز اتنا کر رہے ہیں. خواجہ بندہ نواز کے سدراز اتنا ادب کر رہے ہیں، کیسا مقام و مرتبہ ہوگا. پھر وہ مرید فاطمہ شام رضی اللہ تعالی عنہا کی فاتحہ دلاتا، کھانا کھلاتا. بندہ نواز کہتے اب یہ پڑھ، اگر ترقی نہیں ملی، بندہ نواز فرماتے اگر ترقی نہیں ملی تو پھر قیامت کے دن میرا تو دامن پکڑ لینا. یہ بندہ نواز اپنے خاص خلفاء کی عادت تھی. بندہ نواز جب گلرگاہ میں تھے ساری زندگی آپ خود بھی، آپ کوئی مرید بننے آتا آپ سے تو آپ کیسے بناتے مرید؟ پہلے مرید کو قریب بلاتے اور بلا کر اس کو جو ہے اگر مرد ہے تو اس کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتے کہ تو وعدہ کیا ہے اس فقیر کے ہاتھ میں دے کر، اور مجھے پہلے جتنے پیر ہیں سب کے ہاتھ میں ہاتھ تیرا گیا اور تو اس وعدہ کر کے آج کے بعد شریعت کی پابندی کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا، گناہ سے بچوں گا. وہ سارا وعدے لیتے ہاتھ میں آ رہے. اگر کوئی عورت مرید بننے آتی تو بندہ نواز فرماتے گلاس میں پانی لاؤ. گلاس میں پانی لایا جاتا. بندہ نواز کہتے ادھر کی کون سے میں انگلی ڈالوں، عورت کو کہتے ادھر سے تو انگلی ڈال. پھر وہ پانی پھر اسی طرح سے وعدے لے جاتے، پھر انگلی آپ نکالتے اس عورت کو کہتے ہیں پانی پی لے. لہذا اور اب مرد کوئی آتے اس کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید کرتے، سارے وعدے لیتے. اس کے لینے کے بعد اس کے سیدھے کان کے اوپر سے چند بالوں کو بندہ نواز کاٹتے قینچی سے، اور کاٹ کر 4 کونی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دیتے. 4 کونی ٹوپی دیکھا میں اکثر میں بھی پہنتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا جس کے 4 کونے ہوتے ہیں 4 کونی ٹوپی. اس کا مطلب یہ 4 کونے کیا ہے؟ یہ 4 کونے کا مطلب ہے کم کھانا، بولنا سوال، کم بولنا، کم سننا. یہ 3 چیزیں تو لازم ہے مرید کے لیے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا. اور چوتھا نفس سے بچ کر رہنا، گندے خیالات سے، گندے خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یعنی دنیا داری محبت سے بچا کر رکھنا. تو جو اس قابل کا ہوتا ہے اسی کو یہ 4 کونے ٹوپی پہننا، جو 4 کونے ٹوپی وہی پہننا. لہذا اس سر پر ٹوپی رکھی جاتی. یہ مرید بنانے کا طریقہ تھا بندہ نواز کا. بولنا سبحان اللہ. اب بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح مریدوں کی تربیت کرتے رہے. آپ کی کرامات بے شمار. میں نے آپ کو جمعہ میں بھی گزشتہ صبح سنایا تھا کہ آپ نے ایک آپ کے سامنے ایک میت لائی گئی تھی بندہ نواز کے سامنے، جو وہاں کے لوگوں نے آپ کی شہرت سے جل کر، ہر دور میں جلنے والے ہوتے ہیں کہ بھلے یہ تو بڑا بندہ ہے اس کے مرید زیادہ ہو رہے ہیں، تو ایک عورت نے اپنے بچے کو چڑھا اور چڑھا کر جل کر ایک جنازہ تیار کیا گیا اور کہا تو بندہ نواز کو جائیں گے جنازے کی نماز پڑھو بولیں گے. جیسا ہی بندہ نواز اللہ اکبر بولیں گے تو ہنستے ہوئے کھڑے ہو جا، ہم مذاق اڑائیں گے. تو لہٰذا ایک زندہ بچے کو کفن آ کر ڈولے میں لٹا دیا گیا اور بندہ نواز کے آستانے میں لے جا کر کہا حضور میرا بچہ ہے، اس کا جنازہ آپ پڑھا دیجئے، اللہ مغفرت. حالانکہ مسلمان ہی تھے لیکن جلس تھے، بندہ نواز سے ڈر رہے تھے. حضور اگر میرا بچے کی جنازہ آپ پڑھا دیں گے تو میرا اللہ جو ہے مغفرت کر دے گا. بندہ نواز نے فرمایا تھا میں زندوں کی جنازے نمازہ نہیں پڑھاتا، میں مردوں کی پڑھاؤں گا. اس نے کہا نہیں حضور تو میت لائے، ہم دیکھیں کفن پہنا کر لائے، اشارہ دیا نہیں سمجھے. دوسری بار کہا دیکھو میں جنوں کی نماز نہیں پڑھاتا. کہا نہیں حضور یہ میت ہے، دیکھیے آپ پورا تیار کر کے ڈولا کر کر رہے ہیں، یہ میت ہی ہے. تو بندہ نواز اب یہ نہیں سمجھ رہے. بندہ نواز نے جنازے کو تیار کرا اور سامنے ٹر گیا اللہ اکبر کا. پیچھے کے لوگ دیکھ رہے، اب کفن ہٹائے گا ڈولے پہ سے، چیخے مار کر ہنسلے تو اٹھے گا، لیکن اللہ اکبر کہا اسی کو اس کی روح نکل گئی. اور
اسی لیے کہنا بزرگوں سے مذاق نہیں کرنا چاہیے. صحیح حدیث پاک میں بھی مسلم جو بخاری میں بھی حدیث پاک ہے, حلۃ الاولیاء میں بھی حدیث پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ولی سے دشمنی اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے, اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے. خواجہ بندہ نواز کے دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ ختم کی اور نماز جنازہ ہونا تھا, وہ لوگ قدموں میں گر کے کہنے کو حضور ہم تو آپ کا مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے, ہم تو یہ بتانے کے لیے آپ کچھ نہیں ہے, لیکن سرکار ہم سے غلطی ہو گئی ہے, معاف کر دیجئے. بندہ نواز نے کہا نا میں نے پہلے ہی کہا تھا میں زندوں کی نماز نہیں پڑھتا, تم نے زبردستی کی ہے, لیکن ولیوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, وہ معاف کر دیتے ہیں, وہ معاف کر دیتے ہیں. وہ جب زیادہ عاجزی کرنے لگے دعا کی تو بندہ کلمہ پڑھتے پھر سے زندہ ہو گیا. یہ بندہ نواز کی دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی روحانیت آپ کی طرف ہمیں کیا بتاؤ. اچھا آپ دیکھیں, میں یہ کرامت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. خانقاہ میں ہر قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں, تھکے تو نہیں نا آپ لوگ, بولے محبت سے سبحان اللہ. کسی کے چہرے ابھی بھی اترتے دیکھ رہا ہوں, مریدوں کے خاص طور پر. اللہ رحم کرے یار, تم لوگوں کو کیا بولیں گے. تو خیر یہاں خواجہ بندہ نواز کے دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایسے واقعات کا ذکر میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ اس سے ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا. بندہ ہر دور میں ولیوں کی ایک پہچان, ایک اللہ پاک جو ہے نا ولیوں کا ایک امتحان بھی لیتا ہے. بندہ نواز کی دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ خانقاہ میں بیٹھے, سارے مریدین بھی تشریف فرما ہے. ایک جوگی ایک درویش آیا, آ کر کہنا حضور مجھے آپ کو تنہائی میں کچھ باتیں آپ سے کرنا ہے, تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے, میں بہت دور سے آپ کے پاس آیا ہوں. خواجہ بندہ نواز کی دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کہا کہ تو ٹھہر جا, جیسا لوگ چلے جائیں گے میں تجھے بلا کر اکیلے میں بات کروں گا. کچھ لوگ چلے گئے, جب ان کا کام ختم ہوا چلے گئے. بندہ نواز سے بلا, کہا اس جوگی کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا, بولے کیا بات ہے. کہا حضور میں بہت جگہ پھر کر آیا ہوں پوری دنیا میں, پورے ہندوستان میں بہت دورے. اب دیکھیے آپ کیا کہہ رہا ہوں, بہت جگہ پھر کر آیا ہوں, لیکن میرے مرشد نے, میرے گرو نے مجھے ایک ایسی چیز دی اور فرمایا تھا یہ چیز اسی کو دینا جو تجھے مرد نظر آئے. یہ چیز میں جو دے رہا ہوں تجھے, وہ چیز اسی کو دینا. وہ جو بھی کہہ رہا ہے, میرے مرشد نے کہا تھا یہ چیز اسی کو دینا میرے جو تجھے مرد نظر آئے. تو میں بہت پھرا, آدمی مرد سوئی تھے نا انسان, لیکن مرد آپ جیسا نظر نہیں آیا. میں چاہتا ہوں وہ چیز میں آپ کو دے دوں. بندہ نواز نے فرمایا اچھا کیا چیز ہے پہلے یہ بتا. کہا حضور یہ جو میری چیز ہے یہ سونا آنے والی چیز ہے, اس کے ذریعے آپ سونا بنا سکتے ہیں. بندہ نواز کے دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا میں کیا کروں. بولے حضور یہ آپ سونا بنا سکتے ہیں, غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں, آپ یتیموں بے سہاروں کی مدد کر سکتے ہیں, آپ لے لیجیے. یہ میرے پیر نے کہا تھا مرد جو نظر آئے اسی کو دینا, میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ رکھ لیجیے. بندہ نواز نے فرمایا اچھا. آپ نے اپنی کمل اٹھایا, فرمایا دیکھ تو صحیح, تجھے دکھ رہا کہ بازار ہم خالی ہے یہاں تو دیکھ. اس نے کمل کے نیچے دیکھا سونے کے سکے اور چاندنی بندہ نواز کے کمل کے نیچے بہ رہے. فرمایا ہمارا تو اتنا ہے جب چاہے یہاں سے نکال کر دے دیتے. دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے پیروں کے. کہا یہ ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا حضور اچھا ایک کام کریے, آپ کیا کرا دیکھیے, آپ ٹھیک ہے آپ نہ لیں, لیکن جس کو آپ حاجت مند سمجھے اس کو دے دیجیے. کوئی آپ کے مرید ہوگا, خلیفہ ہوگا, غریب ہوگا بیچارہ, اس کو دے دیجیے, اس کا فائدہ ہو جائے گا. اب بندہ نواز تو جملہ فرما اچھا. فرمایا اب دیکھیں بندہ نواز فرمایا جن کو دینا چاہیے ان کو دوں, یعنی فرمایا خدا جن کو دینا چاہے, اللہ کی مرضی جس میں ہو, خدا جن کو دینا چاہے ان کو دوں. جب سے نے کہا نا کسی حاجت مند کو دے دو, لیکن بندہ نواز جملہ کیا کہہ رہے دیکھے. اچھا فرمایا خدا جن کو دینا چاہے ان کو دوں یا اس کی مرضی کے بغیر دوں. اس نے کہا نہیں نا حضور جس کو خدا دینا چاہے اس کو دیجیے. آپ نے فرمایا کہ سن, آپ نے کیا فرمایا, خدا یعنی آپ نے فرمایا یہ لوگ خدا کے بندے ہیں, یہ لوگ خدا کے بندے ہیں اور خدا ان پر مجھ سے زیادہ مہربان ہے. جملوں پر غور کرے آپ. تو کہہ رہا ہے خدا کی جس کی مرضی اس کو دو, میں نے کہا یہ تو خدا کے بندے ہیں, خدا ان پر مجھ سے زیادہ مہربان ہے, وہ رحیم ہے, ان کی مشکلوں کو ہٹاتا ہے.
مشکلوں کو ہٹاتا ہے, پریشانیوں کو ہٹاتا ہے. جب وہ مجھ سے زیادہ مہربان ہے تو میں تجھ سے لے کر ان کو کیوں دوں؟ جب خدائی کا مشکل ہٹانے والا ہے, پریشانی ہٹانے والا ہے. بولا وہ فقیر بولا حضور آپ نے تو مجھے ناراض کر دیا, یہ چیز آپ نہیں لیں گے؟ تو وہ فقیر کے ساتھ ایک آدمی تھا, اس نے کہا میں نے کہا تھا نا یہ مرد ہے, یہ کچھ لیں گے نہیں تجھ سے, تو کہا تھا کہ میں دوں گا. اس نے کہا حضور کوئی تو چیز قبول کر لے. اس نے کہا اچھا ایک کام کریے آپ, میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو قبول نہ کی تو یہ چیز تو آپ قبول کر لیں. بولے کیا؟ کہا ایک چیز میں آپ کو ایسی دیتا ہوں کہ ہر بڑی مصیبت آنے والی ہے, آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, آپ سمجھ لیجئے, اس سے آپ کے دشمن آپ تک نہ پہنچ سکیں گے اور آپ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا سکیں گے. بندہ نواز نے فرمایا یہ چیز آئی ہوئی بلا کو ٹالے گی؟ یعنی میں ایک چیز آپ کو ایسی دیتا ہوں, آپ یہ رکھ لیجئے. چل یہ آپ قبول نہیں کرتے سونا بنانے والی چیز, یہ چیز آپ رکھ لیجئے, کچھ تو لے لیجئے میرے سے, میں مرد ہے کہ آپ کو دے رہا ہوں, آپ یہ رکھ لیجئے, یہ ہر آنے والی بلا کو ٹلاتا ہے, آنے والی بلا کو ٹلاتا ہے, آپ رکھ لیں گے. آپ نے فرمایا ایک کام بتاؤ, یہ آنے والی بلا کو ٹلاتا ہے اور جو بلا نہیں آئی اس کو بھی ٹلاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, جو بلا نہیں آئی وہ اس کو کیوں ٹلائے گا, آنے والی بلا کو ٹلائے گا. تو آپ نے فرمایا سن, جب بلا آنے والی ہے اور جو بلا نہیں آئی ہے وہ تو آ کر رہے گی اللہ کے حکم سے. اگر موت لکھی گئی ہے کہیں نہ کہیں تو میں چاہے پیٹ کے درد سے بھی مروں گا یا سر کے درد سے بھی مروں گا یا کسی ذریعے سے بھی مروں گا, کیونکہ جو لکھی گئی وہ آ کر رہے گی. سبحان اللہ, جو اٹل ہے وہ آ کر رہے گی. میں یہ تیری چیز قبول نہیں کرتا, مجھے یہی چیز بھی نہیں چاہیے. اس نے کہا حضور کچھ تو لیجیے. کہا یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے. اچھا ایک اور چیز میرے پاس ہے. کیا امتحان تھا یار بندہ نواز. بولے وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک ایسا سرما ہے جو میرے پیر نے مجھے دیا ہے, آپ آنکھوں کو لگاتے ہی غائب ہو جاتے, کسی کو نظر نہیں آتا. آپ کو سب نظر آئیں گے لیکن آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب سرما لگا کر مریدین بیٹھے ہوں گے کہیں پر خانقاہ میں باہر, آپ کمرے میں سرما لگا کر باہر جائیں گے تو مریدین کیا بول رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, پوری حرکتیں آپ کو نظر آئیں گی, سنے بھی آئیں گے. مرید تو آپ کو نہیں دیکھ سکے گا لیکن آپ کو ان کی پوری حرکتیں نظر آئیں گی. پھر واپس آپ آ کر سرور پہنچیں گے تو جب مریدین آپ کے پاس آئیں گے تو آپ جو ہے نا ان سے بات بولے کہ تم یہ بات کر رہے تھے, تم یہ کر رہے تھے, تم یہ کر رہے تھے, تو پہلے سے زیادہ لوگ آپ کے منتخب ہو جائیں گے. لالچ میں پہلے سے زیادہ لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے. بندہ نواز نے مسکرا کر فرمایا ایسا سرما لگا, یعنی لوگوں کے عیب دیکھنا, کیا ہو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. کہا یہ لوگوں کا عیب دیکھنا, اور یہ ہمارے یہاں ایسے لوگوں کو بھانڈ کہا جاتا ہے. اللہ بندہ جگہ جو لوگوں کے عیبوں پہ نظر رکھتا ہے اس کو بھانڈ کہتے ہیں ہم. بھانڈ یعنی بڑا بدبخت آدمی کہتے ہیں ہم. اور یہ حرکت میں کروں, بولے یار کہا مجھے یہ سرما بھی نہیں چاہیے. اس نے کہا حضور اچھا ایک چیز اور ہے میرے پاس. بولے کیا؟ کہ اگر آپ یہ رکھ لیجئے, اب آپ دیکھیں آپ آئیں گے, آپ کو وضو کے لیے لوٹا کے لیے پانی لانا پڑے گا, پھر وضو کرنا پڑے گا اور تخت کو بٹھانا پڑے گا, اس پہ آپ بیٹھتے تقریر کرتے. لیکن میں جو چیز دے رہا ہوں نا حضرت, آپ اشارہ کرے تو لوٹا خود بخود آئے گا پانی لے کر, آپ اشارہ کرے تو تخت خود بخود آئے گا, کوئی لانے کرنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ اشارہ کرے, اس سے آپ کی شہرت اور بڑھے گی. بندہ نواز نے فرمایا یہ جتنے مرید تو دیکھ رہا ہے نا, بولے ہاں یہ لوگ یہ کام دیکھ کر نہیں آئے. بولو نا سبحان اللہ. یہ میرا پیر کو تخت کو بلایا تھا, تخت آ رہا ہے, لوٹے کو بلایا تھا, یہ کام دیکھ کر نہیں آئے, تب بھی اتنے لوگ آ گئے. اور یہ کام مجھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے, خود کر بھی لیتے ہیں. تخت بھی لا کر رکھتے ہیں, پانی میں لا کر رکھتے ہیں. لیکن اگر مجھے ایک بات بتا, اگر میں اشارے سے تخت کو بلاؤں, لوٹے کو بلاؤں وہ چیز کے ذریعے, تو لوگ کم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ کہا حضور بڑھ جائیں گے. کہا دیکھ ابھی میں بلایا نہیں تخت کو, لوٹوں کو بلایا نہیں, اتنے لوگ بڑھ گئے, میں پریشان ہوں. اب درویش کے جتنے لوگ بڑھیں گے, درویش کی بات اتنا فرق آئے گا. اب میں بغیر اس کے اشارے میں بلاؤں گا تو لوگ اور بڑھیں گے, میری عبادتوں میں خلل پڑے گا, مجھے اتنی کافی ہے. کہا یہ بھی چیز نہیں چاہیے. بولو اللہ سبحان اللہ. اب یہ سن کر خاموش ہو گیا. ساتھ والا میں نے کہا نا یہ مرد ہے. بولو اللہ سبحان اللہ. یہ مرد ہے, یہ کوئی چیز تیری قبول نہیں کرے گے.
آخرکار اس نے یہ بات کہا حضور آپ کو کوئی تو چیز میری قبول کرنی ہوگی. آپ نے فرمایا مجھے کوئی چیز نہیں ہے. اب بہت اس نے ریکویسٹ کر آخرکار وہ نامراد ناکام ہو کر دنیا چلا گیا. یہاں بات کافی بڑی تھی لیکن وقت ختم ہو رہا ہے, میں نہیں دیتا. تو بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ساری زندگی لوگوں کی تربیت کرتے رہے. اور آپ کے فرامین میں ایک بات میں مریدوں کو بتانے کی جو بات ضروری ہے سمجھتا ہوں, وہ بتا کر میں انشاءاللہ اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں گا کہ آپ کے یہ فرامین یاد رکھیں. بندہ نواز کے اقوال بولے محبت سے سبحان اللہ, اور محبت سے بولے سبحان اللہ. آپ دیکھیں بندہ نواز فرماتے ہیں, یہ بندہ نواز کے قول بتا رہا ہوں میں آپ کو. بندہ نواز فرماتے ہیں بہت زیادہ خوش طبعی یا مذاق کرنا مکروہ ہے. بہت زیادہ مذاق کرنا, ہنسی مذاق کرنا, یہ کیا فرما مکروہ ہے. اور مذاق کے طور پر غیبت کرنا یہ تو حرام ہے, بلکہ زنا سے زیادہ بدتر ہے. مذاق کے طور پر غیبت کرنا یہ تو مکروہ نہیں بلکہ حرام بھی ہے, بلکہ زنا سے بھی بدتر ہے, ہو رہا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. بزرگوں کی محبت کے ساتھ ساتھ ان تعلیمات پر بھی عمل کرو. بندہ نواز فرماتے ہیں کہ کسی کا مذاق, بولو سبحان اللہ, اور یہ عمل کے لیے سے سنو, کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی, اگر کسی کو غمگین دیکھتے تو اس سے ہنسایا کرتے تھے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. پھر آگے بندہ نواز فرماتے ہیں آدمی کو معتدل ہونا چاہیے. مطلب آدمی چلنے پھرنے کھانے پینے پہننے میں معتدل رہنا چاہیے. مطلب کیا بندہ نواز فرماتے ہیں نہ بلکہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور نہ بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہنے, اوسط درجے کے کپڑے پہنے, میڈیم درجے کے کپڑے پہنے. ایسے کپڑے پہنے سے بچو جس میں شہرت ہو, اور ایسے بھی کپڑے نہ پہنو جس میں ذلت ہو. مولانا محبت سے. اب یہاں بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک فرماتے ہیں ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ حدیث ہے. پھر آپ فرماتے ہیں علم کے ساتھ اگر عمل نہ ہو, ایک عالم علم تو ہونے کے عمل نہیں کر رہا ہے, تو علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ آدمی بانج عورت کی طرح ہے, بغیر بچے کی طرح, بانج کی طرح ہے. یعنی علم تو ہے عمل نہیں کر رہا, وہ آدمی بانج عورت کی طرح ہے. اور عمل ہو علم نہ ہو, بغیر علم کے ایسے لوگ بہت ملیں گے آپ کو. عمل کر رہے کہ معلوم ہی نماز کا طریقہ کیا ہے, روزے کا طریقہ کیا ہے, طہارت کا مسئلے کیا نہیں معلوم ہے. فرما عمل ہو اور علم نہ ہو تو ایسا آدمی بیمار کی طرح ہے, وہ بیمار ہے, اس کا عمل ہی بیمار ہے. لہٰذا علم کرو, حاصل کرو اور اس پر عمل کرنے والے بنو. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ پھر آگے فرماتے ڈھونگی باباؤں کی طرف تصور کرتے بندہ نواز فرماتے ہیں تصوف کا پہلا مرتبہ علم ہے. شریعت کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ تصوف کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ علم ہے. اور اس کا بیچ کا درجہ عمل ہے, اور آخر میں اللہ کی عطا ہے, آخر میں اللہ کے. پھر آگے فرماتے علم مراد پر سے پردے ہٹاتا ہے, علم مراد پر سے پردے ہٹاتا ہے. عمل طالب کو طلب میں مدد کرتا ہے. یعنی علم ہو تو اصل مقصد کیا ہمیں راستہ مل جاتا ہے. پھر جب عمل کرتا ہے تو پھر وہ عمل اس کو اللہ کے قریب پہنچا دیتا ہے. ولی محبت سے سبحان اللہ. پھر آگے فرماتے بندہ نواز, یہ اس لیے میں بندہ نواز کے اقوال پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائے. فرمایا حلم نام ہے, حلم یعنی برداشت کرنا کیا ہے. بندہ نواز فرماتے ہیں حلم کہتے ہیں اپنی برداشت کرنا. اب بندہ نواز کیا فرمائے, حلم نام ہے غصے کے وقت نفس کو قابو میں رکھنا. حلم نام ہے غصے کے وقت نفس کو قابو میں رکھنا, آنا کہ اس کو غصہ ظاہر کرنے کی طاقت بھی ہے, قدرت بھی ہے, تب بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے. یعنی سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے لیکن پھر بھی برداشت کرے. بولو یار سبحان اللہ. بندہ حلم. پھر آگے فرماتے بندہ کسی کے ظلم پر بدلہ لینے کی قدرت ہونے کے باوجود خاموش ہو کر برداشت کرنا تحمل ہے, صبر ہے. بولنا سوال ہے. یعنی یہاں جن باتوں کے برداشت, یعنی اولیاء کرام اپنی ذات سے کبھی بدلہ نہیں لیتے. دین کا معاملہ ہو, شریعت کا مسئلہ ہو, پھر خاموش بھی نہیں رہتے تھے, وہاں بولتے تھے. تو یہاں تو بات بتا رہے ہیں کسی کے ظلم
پر بدلہ لینے کی قدرت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو برداشت کرنا، اسی کو صبر کہتے ہیں، اسی کو تحمل کرتے ہیں۔ پھر بندہ نواز فرماتے ہیں نیکی کرنا کرم ہے ایسے کے ساتھ جس سے تجھ کو کبھی نیکی کی امید نہ ہو۔ ہائے ہائے، بولے نا سبحان اللہ۔ نیکی ان کے ساتھ بھی کرو، میں اسے ارے یار میں اس کو تھوڑا پیسے دے دوں کر کے نہیں میری مدد کرتا، اس پر احسان کرو، نہیں میرے پر احسان، اب انہیں احسان نہیں کرا، ہاں تو کیا تھا میں تیری مدد کر رہا تھا، یہ سو تو میرے کو آج ایسی نظر سے دیکھ رہا نہیں۔ سرکار بندہ نواز کر رہا ہے نیکی اس سے کرو جس سے نیکی کی تمہیں امید نہ ہو، یعنی نیکی اللہ کی رضا کے لیے کر دو، بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اب آگے بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مروت، دیکھیں آپ نیکی کیا ہے، حلم کیا ہے، تحمل کیا ہے، اب مروت بھائی چارگی کیا ہے۔ مروت یہ ہے کہ کوئی تجھ پر احسان کیا ہو تو تو بھی اس کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئے، بولے محبت سے سبحان اللہ، یہ مروت ہے۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ فرامین پر آپ غور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن چند دو تین باتیں بتا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ بندہ نواز فرماتے ہیں جس میں وحشت ہو، یعنی جو بندہ ہمیشہ بگڑتے رہتا ہو اس کا مطلب ارے یار میرا موڈ ہمیشہ خراب رہتا، وحشت دیتے گالی دینے چلے آتا، لڑنے چلے آتا، لوگ ارے چھوڑو یار اس سے کیا بات کریں گے، سیدھی منہ بات نہیں کرتا، ہر ایسے ہوتے تھے کچھ لوگ، وحشت ہمیشہ گالی دینا، لڑنا جھگڑنا، کوئی بولتے بھر کر کے ان پہ آ جانا۔ بندہ نواز فرماتے ہیں جس میں وحشت ہو وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی سے الفت نہیں کرتا ہے اور نہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ جس میں وحشت ہو وہ کسی سے الفت نہیں کرتا ہے اور نہ کوئی اس سے الفت کرتا ہے۔ ایسا آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ایسے آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، البتہ ایسے آدمی کی صحبت میں رہنا چاہیے، یعنی ایسے آدمی کی صحبت میں رہنا چاہیے جو محبت کرتا ہے اور محبت کیا جاتا ہو، محبت سے سبحان اللہ علیہ، یعنی ایسے کی صحبت میں جس میں وحشت ہے، ایسے کی صحبت میں بیٹھو جو محبت کرتا بھی ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ یاد رکھیے وہابیوں کے لیے بندہ نواز نے کیا فرمایا، بندہ نواز فرماتے ایسوں کی صحبت سے جن کے صحبت میں بیٹھنے سے تیرا عقیدہ خراب ہوتا ہو ان سے تجھے دور رہنا چاہیے، بولنا سبحان اللہ، ان سے تجھے دور رہنا چاہیے، بلکہ آگے بندہ اس سے ڈرنا، بھاگنا، پرہیز کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ تجھ کو شک میں ڈال دے گا، بولنا سبحان اللہ۔ بندہ نواز کے 619 سال بھائی کا وہابیوں سے ڈرنا بھاگنا یعنی ایمان کے خاطر، ڈرنے سے مرا اس سے نہیں عقیدے کا۔ آپ بتاؤ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے سنی وہابی نکالے، میں نے کہا بندہ نواز پہ کیا فتویٰ لگاتا، چشتیوں کو یہ فتویٰ بتاؤ، یہ کتاب آداب المریدین ہے، جو مریدوں کو آپ نے جو تربیت دی ہے، جو واقعات بتایا، یہاں مریدوں کو آپ تربیت کے طور پر یہ باتیں بتایا کرتے تھے۔ آداب المریدین میں بندہ نواز فرماتے ہیں کہ ایسوں کی صحبت میں مت بیٹھ جس کی صحبت میں رہنے سے تیرا عقیدہ خراب ہوتا ہو، تیرا ایمان خراب ہوتا ہو، بلکہ ایسے لوگوں سے ڈرنا بھاگنا ضروری ہے، ورنہ وہ تجھے شک میں ڈال دیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا فاتحہ کہیں کو ملاتے شک میں ڈال دیں، یوں انگوٹھے کہیں کو چمرے شک میں ڈال دیں، یا غوث المدد کے شک میں ڈال دیں، تو جو شک میں ڈالتے ہیں نا ان کے صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آگے بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ تمام فرامین پر اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک ان بزرگوں کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمات پر بھی عمل فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں کہ بندہ نواز اپنی خانقاہ میں کون سا پروگرام سالانہ بڑے پابندی کے ساتھ اور عقید کے ساتھ کرتے تھے۔ ہر سال پابندی کے ساتھ بندہ نواز اپنی خانقاہ میں پروگرام کرتے تھے۔ کون سا پروگرام؟ پہلا جشن عید میلاد النبی، یہ خود بندہ نواز ربیع الاول شریف کو 12 ربیع الاول لکھا ہے کتاب میں، سیر محمدی کتاب ہے، کتاب کا نام لکھنے والے مصنف سید محمد کرمانی چشتی بندہ نوازی ہے، یہ خود بندہ نواز کے مرید ہے، خلیفہ ہے، اور بندہ نواز کی ساری زندگی آنکھوں دیکھ کر کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے سیر محمدی، بولے محمد سبحان اللہ۔ اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بندہ نواز ہر سال 12 ربیع الاول اپنی خانقاہ میں کرتے تھے،
اور جب 12 ربیع کا دن آتا تو بندہ نواز اپنے خانقاہ میں محفل سما بھی رکھتے اور کھانا بھی کھلایا کرتے تھے. بولا محبت سے سبحان اللہ. میلاد النبی بندہ نواز بھی کرتے تھے. نہیں بریلی والوں نے نکالا ہے میلاد کرنا, من نے کہا یہ بندہ نواز بھی کرتے تھے. اب پتا بندہ نواز پر فتوا لگائے گا تجھے ہر وقت بریلی والے لوگ نظر آتے ہیں. خود بندہ نواز بریلی, خود بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال اپنی خانقاہ میں مریدوں کو بلا کر میلاد النبی کیا کرتے تھے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں جاؤ نا, ان کے بارے میں جانکاری بھی رکھو, پھر ان کا عقیدہ کیا تھا ان کا. اور پھر بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پر دادا پیر کا عرس یعنی قطب المشائخ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا عرس کیا کرتے تھے. پھر آگے بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے سگے چھوٹے بھائی سید احمد کا عرس کرتے تھے. یہ عرس کی محفلیں سجانا خود بندہ نواز کی عادتیں تھی. پھر آگے آپ دیکھیں, پھر بندہ نواز اپنے بڑے بیٹے سید محمد اکبر حسینی کا عرس کرتے تھے. پھر بندہ نواز اپنے دادا پیر نظام الدین اولیاء کا عرس کرتے تھے. بندہ نواز اپنے پیر مرشد حضرت سیدنا سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کا عرس کیا کرتے تھے. بندہ نواز اپنے سگے بڑے بھائی سید چندن حسینی کا عرس کیا کرتے تھے. بندہ نواز محرم کے مہینے میں 10 محرم کو حضرت امام حسین کی یاد منایا کرتے تھے. بولے محبت سے سبحان اللہ. رمضان مبارک میں اپنے پیر و مرشد کا عرس کیا کرتے تھے. رجب کے مہینے میں خواجہ غریب نواز کا عرس کیا کرتے تھے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اور تو اور بندہ نواز جو ہے نا شب قدر کی محفل رکھتے تھے, شب بارات کی بھی محفل رکھا کرتے تھے. بولا محبت سے سبحان اللہ. اور یہ عرس کے علاوہ بھی بندہ نواز 27ویں شب مناتے تھے. اور بابا فرید یعنی 5 محرم کو بابا فرید کا عرس کرتے تھے. رمضان مبارک مہینے میں بن فاطمہ کا عرس کیا کرتے تھے. اتنے محفلیں بندہ نواز کے خانقاہ میں ہر سال پابندی کے ساتھ ہوا کرتے تھے. بولے محبت سے سبحان اللہ. بندہ نواز کی روحانیت کا میں کیا بتاؤں. ایک ولی ایک بزرگ جو ہے بندہ نواز کی بارگاہ میں آ کر کہا تھا کہ حضور یہ بتائیے جنت کی مٹی کیسی ہے. بندہ نواز ایک بزرگ نے کہا تھا جنت کی مٹی کا کلر کیا ہے. بندہ نواز فرماتے ابھی میرا بیٹا جنت سے آ رہا ہے, اس سے پوچھ لینا. بولنا سبحان اللہ. اور آپ کے بڑے بیٹے سید اکبر حسین آئے, کہا بیٹا یہ پوچھ رہے کہ جنت کی مٹی کے کلر کا کیسا ہے. تو آپ کے بڑے بیٹے والد صاحب میں بھی جنت سے ہی آ رہا ہوں, عالم ملکوت کا سیر کر کر وہاں کی مٹی لال ہے. وہاں کی مٹی کیا ہے؟ لال ہے. یہ خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی روحانیت کا مقام ہے. والد کا مقام کیا ہوگا. بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 105 سال کی عمر تک آپ فجر کی نماز کے بعد اشراق اور چاش پڑھنے کے بعد پھر اپنے مریدوں کو تفسیر قرآن کی تفسیر پڑھا کرتے تھے, حدیث کی تفسیر کیا کرتے تھے, فقہی مسائل. پھر ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ جو ہے یہ کام جاری, دن میں 2 بار آپ تقریر کرتے تھے. اشراق کی نماز کی چاش کی نماز کے بعد, ظہر کی نماز کے بعد. اور اس تقریروں میں آپ کا قرآن کی تفسیر, حدیث کی تفسیر اور فقہی مسئلے بتایا کرتے تھے. اور بندہ نواز کی عادت پاک تھی کہ آپ پوری زندگی جب تک آپ کو بیٹھنا نہ آتا ہو, یعنی آخری عمر میں آپ کو کھڑنا مشکل ہو گیا عمر کی تقاضے کے ذریعے, لیکن ساری زندگی ہر نماز آپ کھڑ کے پڑھے. جب آپ کی عمر بڑی ہو گئی 105 سال کے قریب, جب آپ کو کھڑانا نہیں آتا تھا تب کوئی 2 مرید لا کر بٹھاتے بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. لیکن ساری زندگی کوئی بھی نماز, فرض تو چھوڑے, نفل نماز بھی آپ کھڑ کر پڑھا کرتے تھے اور جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے. کوئی آپ نے جماعت کے ساتھ, اور مرید کو مرید بنانے سے پہلے کرتے تھے جماعت کی نماز نہیں چھوڑنا, جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑنا. اور 105 سال کی عمر میں بھی آپ کی یہی عادت تھی. 105 سال کی عمر مبارک 16 ذی القعدہ فجر کی نماز کے بعد اشراق کے ٹائم, اشراق اور چاش کے شام آپ کی روح مبارک پردہ جسم مبارک سے نکلی. آپ کا مزار مبارک ہے جن کے آستانے پر 600 سال سے کیا بندے, کیا عوام تو عوام ولیوں کو کے خانقاہ میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. مزار کے سامنے اولیاء اللہ کو ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. آج بھی دیکھے خود اورنگزیب جیسا بادشاہ جا کر سلام کرتا ہے. بادشاہ ہو کیا سب ہو, اور بادشاہ کا اورنگزیب کا یہ شعر دیس کعبہ در دکن جس درگاہ گیسو دراز بادشاہ دنیا تا ابد بندہ نواز. یہ اورنگزیب کا لکھا ہوا شعر ہے فارسی زبان میں, جو بندہ نواز کو کہا تھا کہ بندہ نواز آپ کا روضہ دکن میں کعبے کی طرح ہے. آپ وہ کہتے ہیں کعبہ کہہ دیا, میں نے کہا کعبہ کہہ دیا صحیح ہے, کعبہ اللہ کا گھر ہے, یہ مطلب نہیں کہ کعبے کے اندر اللہ رہتا ہے. اللہ
پاک ہے، اور کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں جو کعبے سے بھی افضل ہوتے ہیں. کعبے تو بندہ نواز کے بارے میں خود اورنگزیب نے فرمایا تھا کہ آپ کا روزہ جو ہے نا کعبہ کی طرح ہے، لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. جس طرح کعبے کی طرف دیکھ کر دل کھینچا جاتا ہے، چلنا چاہیے، بس بندہ نواز کی گنبد کو دیکھ دیکھ دل لوگوں کا کھینچا جاتا ہے. اور یہ بادشاہ، بڑے بڑے اولیاء، بندہ نواز گیسو دراز کے بارے میں مشائخ نے کہا جب بھی تم ان کی زیارت کے لیے جاؤ، پہلے جتنے آس پاس کے بیٹے بھتیجے بھانجے سب کی زیارت کرو، اور آخری میں بندہ نواز کے روزے کی زیارت کر کر وہاں جو قرآن ہو یاد ہو پڑھو، پڑھ کر دعا مانگو. اور اگر دعا قبول نہیں ہوئی تھی بندہ نواز کہتے کہ قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لینا. تو وہاں کے حاضری کا طریقہ کیا ہے گلبرگہ کی؟ پہلے جتنے پار مزارات ہیں اپنے بیٹے بھانجے بھتیجے سب کی زیارت کر کر آخری میں بندہ نواز کے روزے کی زیارت کے لیے حاضری دے، پھر دعا مانگے تو اس دعا کو ضرور قبول ہونے کی نشانی ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوگی. تو لہٰذا یہ طریقہ کرے اللہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز کے ذریعے ہم سب کی مغفرت فرمائے. جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان بیٹھے ملائکے بیٹھے وہ قبول فرمائے. جتنے لوگوں نے سنا جائے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.